بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جی ہمارا تیسرا سیشن ہے اور ہم دیکھ رہے تھے کہ فزکس کے اندر جو خدا تعالی نے کائنات کو تخلیق کیا، اس کو کانٹیسٹ کرتے ہوئے کیا کیا نئے آئیڈیا سامنے آئے ہیں۔ یعنی ایک تو ایتھیزم ہم جانتے ہیں کہ کلاسیکی طور پر بایولوجی سے پیدا ہوا، ایوولوشنری تھیوری سے، اور اس کے بعد دوسری قسم اس کی جو بالکل نئی ہے، یہ بالکل نئی اگر نہ بھی کہیں، اس کی جو روٹس ہیں وہ 1960s 50s میں شروع ہو گئی تھیں، لیکن اب وہ پوری قوت سے سامنے آیا، وہ ہے فزکس بیسڈ ایتھیزم۔ تو اس کو ہم دیکھ رہے تھے اور اس کے مختلف چیزوں کا ہم تجزیہ کر رہے تھے۔ تو اسی سلسلے کا یہ آج ایک تیسرا لیکچر ہے، اور یہ قدرے سمجھ لیں کہ تھیولوجیکل ہوگا، کیونکہ آج ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا جو ہمارا آرگیومنٹ ہے، یا کم از کم جس کو میں درست سمجھتا ہوں یا فکر فرہی میں اس کو یا قرآن مجید ہی کی وجہ سے ایک سینٹرل حیثیت دی جاتی ہے، وہ آرگیومنٹ ہے کیا، اور کیا یہ جو نیو فزکس ہے اس کے پھر اس پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، یا کوئی اگر کرٹیسزم ہمارے سامنے آتا ہے اس آرگیومنٹ کے اوپر، تو وہ کیا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کے ساتھ سب سے پہلے اپنی اسکرین شیئر کر دوں۔ جی آپ لوگوں کو اب میری اسکرین دکھائی دے رہی ہے؟ جی نظر آ رہی ہے۔ جی اچھی بات ہے۔ تو ہم بغیر کسی ڈیلے کے میرے خیال ہے اس کو شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ آج بھی ہم نے کافی ساری چیزیں کور کرنی۔ آپ کے کوئی سوالات ہوں، آپ مجھے یہ ای میل ایڈریس موجود ہے، اس پر بھی ای میل کر سکتے ہیں، اور اس میں حوالہ دے دیجیے گا کہ آپ اس کورس کے حوالے سے یا اس ورک شاپ کے حوالے سے کوئی بات پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ تو آج کا جی جو ایجنڈا ہے، وہ پہلے میں تھوڑا سا ریکیپ پیش کروں گا آپ لوگوں کے سامنے۔ لاسٹ ٹائم مجھے کچھ فیڈ بیک ملا کہ کچھ لوگوں کے لیے وہ بات مشکل ہو گئی تھی، لیکن جو اس کا جسٹ ہے وہ بیان کرنا یا کسی لے مین کو بھی سمجھانا، آئی نو کہ آپ لوگ سارے لے مین نہیں ہیں، لیکن بعض اوقات مشکل ہو جاتی ہے نا، تو ڈائیورس آڈینس ہے، تو وہ ایک لفظ میں اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، وہ میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہم ریکیپ دیکھیں گے، اور پھر لاسٹ ٹائم ہمارے پاس کوشچنز اور کامنٹس کا یا آپ کے جو کنسرنز ہیں ان کا کوئی ٹائم نہیں بچا تھا، تو اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی بات ہے تو وہ آپ کر سکیں۔ یہ ہم درمیان میں رک کر کر لیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم اپنے آج کے ٹاپک پر آئیں گے کہ جو تھیولوجیکل امپلیکیشنز ہے۔ تھیولوجیکل کا مطلب تھیولوجی یعنی ایک تو بڑے مفہوم میں استعمال ہوتی ہے نا، کہ ہم خدا تعالیٰ کا جو بھی مذہب ہے دیا ہوا، جو بھی وہ کرسچن اسکرپچر سے پھوٹا ہوا ہو، یا جوڈائزم کے اسکرپچر سے یا اسلام کے اسکرپچر سے، اس کو سمجھنا۔ لیکن اس کو جو اس کی جو زیادہ پریسائز ڈیفینیشن ہے وہ یہ کہ خدا تعالیٰ کی نیچر، وہ اس کی صفات کیا ہیں، وہ کیسا ہے، اس کو سمجھنا۔ تو جو یہاں پر ابراہیمی خدا ہے زیر بحث، مجھے جس کو ہم زیادہ اگر جنرلائز کر دیں تو وہ خدا جس نے کائنات کو بنایا، یعنی آپ کو پتہ ہے نا کہ خدا کی دوسری کچھ اقسام بھی پائی جاتی ہیں فلسفے میں، مذہبیات میں۔ تو یہاں پر جو مین سٹریم خدا ہے، جو شائع و ضائع ہے ہر طرف، وہ جو ابراہیمک لٹریچر کا خدا ہے یا ٹریڈیشن کا خدا ہے، وہ زیر بحث ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ یہ جو کانسیپٹ ہے سیلف کریشن آف یونیورس فرام نتھنگ، اس کی اس پر کیا امپلیکیشنز آتی ہیں، اور امپلیکیشنز دیکھتے ہوئے سب سے پہلے اس کی کچھ امپلیکیشنز ہم لاسٹ ٹائم فلسافیکل دیکھ چکے ہیں۔ تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا آرگیومنٹ کیا ہے خدا کے بارے میں، اس کی کیا اس نے اس کو بالکل اننیسیسری کر دیا ہے، معاملہ ہوا کیا ہے خدا تعالیٰ کے وجود کے کانسیپٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد ایک جو بڑا برننگ ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ گاڈ ورسز دا لاز آف فزکس،
یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ لاز آف فزکس جو ہیں وہ موجود تھے، انہوں نے خود بخود کائنات کو وجود بخش دیا، اور اب وہ گویا کہ خدا کی جگہ انہوں نے لے لی۔ اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ کیا ماجرا ہے، کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم لاز آف فزکس سے خدا کا جو وجود ہے اس کو ریڈنڈنٹ قرار دے دیں یا ان نیسیسری قرار دے دیں، اور لاز آف فزکس ایک نئے خدا کی شکل میں ہمارے سامنے آ جائیں، جیسے کہ ایک جو پلیٹونک یا گریک فلسفی میں خدا کا کانسیپٹ تھا، اس قسم کا کوئی کانسیپٹ بن جائے۔ ان چیزوں کو بھی ہم کھولتے ہیں۔ اس میں ابھی ہماری باقی جو لیکچرز رہ گئے ہیں اس میں ایک دو چیزیں باقی رہتی ہیں، بلکہ چند چیزیں باقی رہتی ہیں۔ اس میں ملٹی ورس کا کانسیپٹ ہے، اس میں یہ سوال ہے کہ اگر خدا نے کائنات بنائی ہے تو خدا کو کس نے بنایا ہے، جیسے رچرڈ ڈاکنز اور باقی لوگوں نے اس کو زیادہ پاپولرائز کیا ہے ان دنوں۔ اور ایک یہ جو ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ اسٹیون ہاکنگ اور ہارٹل، یہ ایک آ رہا ہے اس میں، سوری، انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا نو باؤنڈری کنڈیشن کا، کہ جو بہت قدیم یونیورس تھی جب وہ بالکل وجود میں آئی تو اس میں وقت نہیں تھا۔ وقت نہیں تھا تو وقت کے بغیر خدا نے کیسے کسی چیز کو بنا دیا؟ یعنی جب وقت نہیں تھا تو وہ ان کی assumption یہ ہے کہ خدا وقت کے اندر چیزیں کرتا ہے، تو جب وقت ہی کو ختم کر دیا تو بنانے کا سوال وہ خود ہی ختم ہو گیا۔ دیکھیں نا آپ، جیسے ایک بڑھئی یا آپ کسی پوٹر کو یا آپ کسی کو بھی کوئی کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، میں اپنا ایون ہاتھ ہی اٹھاتا ہوں تو یہ وقت میں ہو رہا ہے نا، جب وقت ہی ختم ہو جائے گا تو میرا ہاتھ اٹھنے کا یا تبدیلی آنے کا، چینج کا، کاز کا، یہ سارا کانسیپٹ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کو ہم بڑی تفصیل سے کوشش کریں گے، یا اگر تفصیل سے نہیں تو کم از کم ایک لیکچر ابھی اس سیریز میں میرے پیش نظر ہے، کیونکہ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ چیزوں کو سمپلیفائی کر کے پیش کروں، تو سمپلیفائڈ فارم میں تو یہ جو 3 چیزیں ہیں یہ ایک لیکچر میں انشاءاللہ ڈسکس ہو جائیں گے۔ تو ہم جی آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جو آپ لوگوں کو میں نے ریکیپ دینا تھا اس کی طرف، جو آئیڈیا ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے سیلف کریشن آف دا یونیورس فرام نتھنگ، کہ یونیورس نے اپنے آپ کو خود وجود بخش دیا نتھنگنیس سے۔ تو اس میں نتھنگ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ہم نے بڑی تفصیل سے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا، اور یہ جتنے سائنٹسٹ آپ کے سامنے میں نے موسٹ آف دم کنٹمپرری یہ پیش کی ہیں، یا ان کی جو فوٹوگرافس آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، یہ تمام کے تمام اس ہائپوتھیسس کو مانتے ہیں، اور باریک باریک جو فرق ہیں البتہ وہ ان میں پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جو پیٹر ایٹکنز ہیں، یہ بہت ووکل ہیں، ایتھیسٹ ہیں۔ ان کا جو نتھنگ کا کانسیپٹ ہے وہ قدرے مختلف ہے باقی یہ کم و بیش جو یہ باقی لوگ حضرات آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کا ملتا جلتا کانسیپٹ ہے، ولنگٹن کو چھوڑ کر، ولنگٹن کو اور ان کو چھوڑ کر۔ تو ہم دیکھیں گے اگر ہمارے پاس وقت بچا تو اس پر بھی ایک نظر ڈال لیں گے کہ ان کا نتھنگ کا، ان دونوں حضرات کا نتھنگ کا کانسیپٹ کیا ہے۔ جی ایک ریکیپ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دوں۔ وہ ریکیپ یہ ہے کہ جس کو زیادہ تر فزسسٹ نتھنگ کہتے ہیں وہ اصل میں نتھنگ نہیں ہے، وہ کوانٹم ویکیوم کو نتھنگ کہہ دیتے ہیں۔ کوانٹم ویکیوم کیا ہے؟ اسپیس بہت ہی مائنیوٹ لیول کے اوپر، بہت ہی چھوٹے لیول کے اوپر، دو جو آپ سمجھ لیں کہ ایون پروٹونز کو بھی جن ایلیمنٹری پارٹیکلز نے بنایا ہے ان پارٹیکلز کے درمیان میں جو اسپیس پائی جاتی، اتنی چھوٹی اسپیس ازیوم کیوں کی انہوں نے؟ وہ اس لیے ازیوم کی کہ یونیورس جو ہے جب بگ بینگ ہوا، اس کو کانٹیکٹ کرتے چلے جائیں تو آپ بالکل پہنچ جائیں گے، آلموسٹ 0 والیوم ہو جائے گا اسپیس کا، ٹھیک ہے نا، کانٹریکشن ہوگی تو وہ کچھ بھی نہیں رہے گا، اس کو چھوٹا کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں۔ تو یہ اس کے پیچھے ایک assumption ہے کہ اگر بگ بینگ کے ذریعے سے یونیورس وجود میں آئی تو وہ بہت ہی ایک چھوٹے لیول سے وجود میں آئی ہوگی۔ اب وہ ایک چھوٹی اسپیس جو وہ ایزیوم کرتے ہیں اس میں یہ جو فزکس کے روزمرہ کے ہمارے قوانین ہیں، نیوٹن کے، ایون جو آئنسٹائن کے بھی جو قوانین ہیں، وہ خیر آئنسٹائن کا تو یہ ہے کہ اس میں ایک ہی پرابلم پیدا کرتا ہے، باقی چیزیں مرج ہو گئی ہیں اس کے ساتھ، لیکن بہرحال
وہ جو چھوٹے لیول پر فزکس ہوتی ہے اس میں بڑے بزار قسم کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جو کہ یہ کلاسیکل لیول پر نہیں ہوتی اور نہ ہی کلاسیکی لیول کو اٹھا کر تو وہاں پر لے جا کے اپلائی کیا جا سکتا ہے، یعنی کلاسیکی لیول کے جو لاز ہیں یا انڈرسٹینڈنگ ہے فزکس کی. تو وہ جو بالکل چھوٹی سی اسپیس ہوتی ہے وہ کبھی بھی خالی نہیں ہوتی، ایمٹی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی جاری رہتی ہے. تو اب وہ جو نتھنگنیس کا کانسیپٹ ہے کہ کچھ بھی نہ وہ ہو ہی نہیں سکتا. اب چھوٹے سے چھوٹے لیول پر اسپیس پہ چلے جائے، اتنے چھوٹے لیول پر جو میں نے آپ کو بتایا کہ پروٹونز کے بھی جو بنانے والے پارٹیکلز ہیں ان کے درمیان جو اسپیس پائی جاتی ہے تو وہ ایک بھری ہوئی ہوتی ہے ایکٹیویٹی سے، اس کے اندر پارٹیکلز بن رہے ہوتے ہیں، ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، سو فورتھ. تو اب نتھنگنیس کو ریپلیس کر دیا اس کانسیپٹ نے. اس کو جو کوانٹم ویکیوم سٹیٹ ہے جو اتنے چھوٹے لیول پر اسپیس ہے، اس کو جو فزسسٹ ہیں وہ نتھنگنیس کہہ دیتے ہیں. اور اس نتھنگنیس سے پھر یہ کہتے ہیں کہ پوری کی پوری کائنات وجود میں آ گئی. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آلموسٹ نتھنگ سے کائنات وجود میں آ گئی. لیکن یہ جو آلموسٹ ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اسپیس موجود تھی، انرجی اس کے اندر موجود تھی اسی چھوٹے لیول پر جو میں نے آپ کے سامنے بھی ڈسکس کیا. تو وہ نتھنگ تو اس سینس میں نہیں تھا جس سینس میں ہم یا فلاسفرز کو بولتے ہیں. تو وہاں اس کے اندر کیا ہوا، اس کے اندر پھر یہ ہوا کہ وہ اچانک سے جو پارٹیکلز آپ کو میں نے بتایا کہ بن رہے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک پارٹیکل جو ہے نا وہ پھولنا شروع ہو گیا. اس کی بھی وجوہات بیان کی جاتی ہیں کہ وہ کیوں ایسے پھولنا شروع ہو گیا. اس کے اندر جو کائناتیں بن رہی تھی، ٹوٹ رہی تھیں، آپ کو پھر یہ تھوڑا سا جمپ لگ گیا. وہ جو پارٹیکلز بن رہے ٹوٹ رہے تھے جو اسپیس کے اندر، وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ کائناتیں ہیں جو کہ بن رہی ٹوٹ رہی ہیں. زمینیں بھی نہیں، گیلیکسیز بھی نہیں، پوری کی پوری کائناتیں. کیونکہ وہ جو پرائمورڈیل اسپیس ہے اس میں سے جو پارٹیکلز اب پھوٹ رہے ہیں، آج بھی پھوٹتے ہیں، ہم ان کے ایفیکٹس کو میجر کر سکتے ہیں بڑے پریسائزلی. تو یہ آپ دیکھیں نا پورا کا پورا جو ہائپوتھیسز ہے ابھی کوانٹم لیول کے اوپر، اس کو اٹھا کر ہم پیچھے لے گئے ہیں. تو وہ چیزیں پارٹیکلز پھوٹ رہے ہیں، بہت تفصیل سے ہم بحث کر چکے ہیں، آئی ہوپ آپ کو یاد ہیں یہ باتیں. تو وہ جو پارٹیکل اینٹی پارٹیکل جو بھی پیئر نکل رہا ہوتا ہے اس طرح سے کوانٹم ویکیوم سٹیٹ یا اسپیس میں سے آپ اس کو کہہ دیں جس میں انرجی پہلے سے موجود ہوتی ہے. جی وہ آپ کو بتا رہا تھا کہ جیسے وہ جو نتھنگ کا کانسیپٹ ہے وہ اصل میں ایک اسپیس اور انرجی پہلے سے اس کے اندر موجود ہے، اور اس انرجی کی وجہ سے پارٹیکلز بن رہے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو پارٹیکلز بن رہے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں جن کا ہم ابھی مشاہدہ کرتے ہیں ان کو ہم پیچھے لے گئے ہیں کائنات کے آغاز میں، اور ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ وہ جو پارٹیکلز بن رہے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں وہ پوری کی پوری کائناتیں ہیں. تو ایک یعنی کائنات نہیں اس اسپیس انرجی میں سے نکل گئی، بلکہ ملٹی ورس یا بہت ساری کائناتیں بن رہی اور ٹوٹ رہی ہوتی ہیں. اس میں ہماری کائنات جو ہے اس قسم کی کچھ اور کائناتیں بھی، وہ ان میں ایک ریپڈ انفلیشن ہوا ہوگا، ان میں ایک پھیلاؤ ہوا ہوگا بڑا تیزی سے. اور یہ دیکھیں اگر آپ کو میرا پوائنٹر نظر آ رہا ہے تو یہ ہے وہ اسپیس اور انرجی بہت ہی چھوٹے لیول کے اوپر، اس کے اندر سے کائناتیں پارٹیکلز کی صورت میں نکل رہی ہیں بہت ہی چھوٹے لیول کے اوپر. اور اس میں سے کچھ کائناتیں جو ہے ان میں اچانک سے ریپڈ قسم کا ایک انفجار ہوتا ہے اور وہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. اچھا وہ انفجار کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جیسے ہماری کائنات تھی وہ اتنے چھوٹے لیول کے اوپر جب وہ نکلی تو اس میں آئنسٹائن کی جو ریلیٹیوٹی کی تھیوری ہے وہ پریڈکٹ کرتی ہے کہ اتنے چھوٹے لیول کے اوپر اگر انرجی جو ہے وہ بہت زیادہ جمع ہو بہت ہی چھوٹی اسپیس کے اندر، تو وہاں پر جو گریوٹی ہوتی ہے وہ نیگیٹیولی بہیو کرتی ہے. ایسے بہیو نہیں کرتی کہ وہ چیزوں کو آپس میں ملاتی ہے، بلکہ ایسے بہیو کرتی ہے کہ چیزوں کو وہ ایک دوسرے سے الگ کرتی ہے. یعنی گریوٹی کو ہم جانتے ہیں نا کہ وہ ایک ایسی اٹریکٹیو فورس ہے، تو وہاں پہ اٹریکٹیو کے بجائے وہ ریپلسو فورس کی صورت میں کام کرتی ہے. تو وہاں پر یہی ہوا کہ گریوٹی نے ریپلسو طور پر کام کیا اور کائنات میں ایک دم پھیلاؤ ہوا. جب کائنات میں پھیلاؤ ہوا تو وہ جو آپ کو میں بتایا تھا نا پارٹیکل اینٹی پارٹیکل پیئر جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو انائلیٹ کر دیتے ہیں. تو یہ ایک ریپڈ ایکسپینشن کی وجہ سے انہوں نے انائلیٹ نہیں کیا. اور آپ دیکھیں کہ کیا ہوا،
اسپیس موجود تھی, اس میں انرجی موجود تھی, اس کے اندر یہ پیکیولر قسم کا ایک ریپلسو گریوٹی میٹر تھا وہ موجود تھا, جو کہ میں نے آپ کو کہا کہ جو تھیریز ہیں وہ پریڈکٹ کرتی ہیں کہ اس ایکسٹریم جو سچویشن ہے اس میں ایسا مٹیریل پایا جانا چاہیے گریوٹی نیگیٹو کردار ادا کرے. جب گریوٹی نیگیٹو کردار ادا کر رہی ہوتی ہے تو ایک انفجار ہوا پورا کا پورا, اور اس میں پھر کیا ہوا, یہ انفجار بھی بہت ہی پیکیولر تھا, بہت ہی اسپیشل تھا, کیونکہ اس میں دو کام ہوئے. ایک تو کائنات جو ہے وہ بہت تیزی سے پھیلی, دوسرا یہ کہ جو بھی اس کے اندر وہ ریپلسو گریوٹی مٹیریل تھا یا جو بھی انرجی پائی جاتی تھی اس نے اپنے آپ کو ریپروڈیوس کیا, اور اتنا سارا میٹر, سارے کے سارا میٹر یا ساری کی ساری انرجی جتنی ابھی ہمیں یونیورس میں نظر آتی ہے وہ ساری کی ساری وہاں پر پیدا ہو گئی یکمشت. اور وہ کیسے پیدا ہو گئی, یعنی وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ انرجی کین نائدر بی کریٹڈ نور ڈسٹرائڈ, تو یہ کیا ہوا کہ نئی انرجی پیدا ہوگی, اس میں پھر وہ جو نیگیٹو اور پازیٹیو انرجیز کا کانسیپٹ آ جاتا ہے, اس کو بیچ میں لایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جو کائنات کا پھیلاؤ ہوا انفلیشن بڑا تیز, اس سے پہلے اور اس کے بعد میں ٹوٹل انرجی جو ہے اس کی زیرو رہے گی, کیونکہ میٹر کی یا ریڈیشن کی پازیٹیو انرجی ہوتی ہے اور گریوٹی کی نیگیٹو انرجی ہوتی ہے, تو یہ ایک دوسرے کو بیلنس آؤٹ کر دیں گے. جوں جوں پازیٹیو انرجی پیدا ہوگی, نیا میٹر پیدا ہوگا, نئی انرجی پیدا ہوگی, تو گریوٹی جو ہے وہ اس میں اتنا ہی اس کو کاؤنٹر کرے گی. یہ ایسے ہی جیسے کہ آپ کے 10 روپے آ رہے ہیں بینک میں تو -10 بھی ساتھ ساتھ آ جائیں گے, ٹوٹل زیرو رہے گا. پھر 20 روپے آ رہے ہیں تو -20 بھی ساتھ ساتھ آئے گا, تو ٹوٹل ہمیشہ وہ زیرو رہے گا. تو اس وجہ سے انرجی ہمیں چاہیے نیا میٹر بنانے کے لیے. ہم چیزیں بہت تفصیل سے دیکھ چکے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا کہ یونیورس نے انفلیٹ کیا اور ایک بہت تیزی سے, اور اس کے بعد پھر یہ پکچر مرج ہو جاتی ہے بگ بینگ کے ساتھ, کہ جب یہ چیز ہو گئی, بہت تیزی سے انفلیشن ہو گیا, یک مشت کائنات نتھنگنیس سے ایک گولف بال کے سائز کی ہو گئی, یا ایک گریپ فروٹ کا بیان کیا جاتا ہے اس کے سائز کی ہو گئی. تو اس کے بعد پھر یہ اسی انرشیا کی وجہ سے جو پہلے سے ایکسپینشن بہت تیزی سے ہوئی, اسی کی وجہ سے یہ پھیلتی چلی گئی کائنات. اس کے اندر پھر آپ کو وہ سارا معلوم ہے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ پھر ٹھنڈی ہوئی, اس کے اندر پھر میٹر پارٹیکلز پیدا ہوئے, یہ جو پارٹیکلز ہیں پھر یہ آپس میں کولیس ہوئے, ملے, ان سے ایٹمز بنے, پھر وہ ایٹمز جو تھے وہ ہائیڈروجن اور ہیلیم کے تھے. اس کے بعد پھر کرتے کرتے گریوٹی نے چیزوں کو آپس میں قریب لائی اور سٹارز اور گیلیکسیز بننا شروع ہوئے, سو آن اینڈ سو فورتھ. تو وہ ساری کی ساری پکچر پہ ایوولوشن آف یونیورس شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ہم ساری پکچر اگر دیکھیں تو پہلی بات یہ ہے کہ نتھنگنیس سے یہ ایمرج نہیں ہو رہی, یہ ایمرج ہو رہی ہے پریمیٹیو اسپیس اور انرجی سے. اسپیس اور انرجی موجود تھے, ادھر سے یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. اصل میں دیکھا جائے تو وہی جو انرجی ہے, یا آپ اس کو پہلے میٹر کہہ لیں یا انرجی کہہ لیں, جو بھی چیز وجود میں آئی پہلے, انرجی پر ہمارا کنسنسس ہے فی الحال, تو وہ انرجی پھر حالتیں تبدیل کرتی چلی جاتی ہے. تو اصل میں ہم نے جو چیز ایکسپلین کرنی ہے, یعنی اگر وہ یہ اسپیس اور انرجی آپ مجھے دے دیں تو کائنات خود بخود پھر وجود میں آتی چلی جائے گی. لیکن یہ انرجی جو ہے اور اسپیس ہے, یہ بہت ہی مسٹیریس چیز ہے. یہ وہ بیج ہے, یا یہ وہ آپ سمجھ لیں کہ مدر آف ایوری تھنگ ہے, جس میں سے چیزیں پھر پھوٹتی چلی جا رہی ہیں. تو اب کیا ہوا کہ کیا اس پکچر نے, جیسے کہ اسٹیون ہاکنگ اور باقی لوگ بیان کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے وجود کی نفی کر دی ہے, یا اس کو, بلکہ وہ زیادہ تر حضرات یہ نہیں کہتے کہ نفی کر دی ہے, بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کو ان نیسیسری, کہ خدا کی ہمیں ضرورت نہیں رہی کائنات کے وجود میں. یعنی ایک سپر فلوئس سی بات ہو گئی, ایک ایسا ایک اضافی مفروضہ ہو گیا کہ کوئی خدا ہمیں چاہیے تھا. نہیں, یہ ایک سیلف کنسسٹنٹ پکچر بن گئی کائنات کے اندر سے ہی. ہم نے بتا دیا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا. تو اس میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو دا گرینڈ ڈیزائن, یہ TGG جو یہاں پہ لکھا ہوا, یہ اسٹیون ہاکنگ کی دا گرینڈ ڈیزائن جو لاسٹ کتاب تھی, اس میں یہ سب کچھ بیان ہوا نا. تو اسٹیون ہاکنگ جو ہے وہ کیا اٹیمپٹ کر رہے ہیں یہاں پر کہ خدا کی ضرورت باقی نہ رہے ایز اے فرسٹ کاز, کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ اسپیس کے اندر کوئی چیز کچھ کر رہے ہیں, یا اسپیس کو کریٹ کر رہے ہیں, یا کوئی انرجی فیوز کر رہے ہیں. نہیں, یہ جو اسپیس جو کوانٹم ویکیوم پایا جاتا ہے, اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ
سیلف یعنی ایک کنسسٹنٹ پوری کی پوری پکچر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ اسپیس اور انرجی جو کوانٹم ویکیوم ہے اس کو مانا جائے کہ وہ اٹرنل ہے. اسی کو ہم نے آگے دیکھنا تھا کہ اس کو اٹرنل کیوں مانا جائے گا. وہ جو نو باؤنڈری کنڈیشن وہ جو ٹائم کو وہاں سے وہ نکال دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس کو اٹرنل مانا جائے. اور بہت ہی سمپل تھا یہ, اور سمپلسٹی سے اس کے بعد پھر ایوالو کرتے کرتے کمپلیکسٹی کی طرف ہم لوگ آ گئے. تو خدا کی ایک فرسٹ کاز کے طور پر ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی. یہ فرسٹ کاز آپ کو کہ شاید علم میں ہو کہ فلاسفہ اس طرح سے ایک خدا کے بارے میں جو آرگومنٹس دیتے ہیں نا, ان میں ایک آرگومنٹ یہ ہے کہ جو کاز افیکٹ کی چین چل رہی ہے تو یہ جا کے کسی جگہ پہ رک جائے گی نا, کسی بیچ تک جا کے یا اسپیس اور انرجی تک رک جائے گی. اس کے پیچھے بھی تو کوئی کاز ہونی چاہیے, اور وہ کاز خدا کو ہونا چاہیے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہاں سے اس فرسٹ کاز کو ختم کر دیا. لیکن جیسے کہ ابھی بیان کرتے ہوئے آپ کے اوپر واضح ہو گیا کہ یہ اس کو اٹرنل مانا جا رہا ہے. وہ بھی ابھی ہم پوری پکچر سامنے آئے گی تو دیکھیں گے کہ ٹائم کو ختم کر دینے کے باوجود بھی جو فرسٹ کاز کی جو ضرورت ہے وہ باقی رہتی ہے. اور اسٹیون ہاکنگ کے جو اپنی سٹوری ہے اس کے اندر سے ہم بیان کریں گے کہ وہ کیوں باقی رہتی ہے. یہ ہم پورے طریقے سے بعد میں دیکھیں گے, لیکن ابھی جو پکچر سامنے آ رہی ہے اسی سے کم از کم یہ چیز واضح ہو رہی ہے کہ اسپیس اور انرجی موجود تھے. تو یہ کہاں سے آ گئے, یہ کوشچن جو ہے یہ پوری قوت سے اپنی جگہ پر موجود رہتا ہے. اسٹیون ہاکنگ نے جو اس کا آنسر پیش کیا ہے, جو ہم نو باؤنڈری کنڈیشن میں لیٹر آن دیکھنے والے ہیں اگلے لیکچر میں, وہ اس کا جواب نہیں دیتا. تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈال دوں کہ وہ خود یہ اسپیس اور انرجی یا کوانٹم ویکیوم ہے, اس میں ٹائم کے بغیر مان رہے ہیں کہ کچھ چینجز ہو رہی ہیں, یا کاز افیکٹ کے طریقے پر وہاں پر بھی کچھ چیزیں ہو رہی ہیں, چاہے کاز متعین کیا جا سکے یا نہ کیا جا سکے, لیکن اسپونٹینیسلی کچھ چیزیں ہو رہی ہیں. جب کچھ چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کو اصل میں انہوں نے وہ جو ٹائم کا کانسیپٹ ہے نا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لمحہ گزر رہا ہے, دوسرا آ رہا ہے, تیسرا آ رہا ہے, اس کو ختم کر کے ایک ہی لمحے میں وہ سب کچھ ہو رہا ہے, اس طرح کا کانسیپٹ پیش کیا. اس کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے. لیکن یہاں پر جو بھی پکچر سامنے آئی ہے, میں پھر سے کہوں کہ وہ یہ پکچر بنتی ہے کہ کچھ تھا پہلے اور اس سے پھر چیزیں وجود میں آ رہی. تو وہ جو پہلے تھا اسپیس اور انرجی یا کوانٹم ویکیوم تھا, وہ کہاں سے آ گیا. تو یہ جو فرسٹ کاز کو ریڈیکیٹ کرنے والی بات وہ نہیں بنتی اس ساری تھیوری سے یا ہائپوتھیسس سے. یہ ہمیں صرف یہ بتاتا ہے کہ کوئی چیز تھی, کوئی بیج موجود تھا, اور اس سے پھر ساری کی ساری چیزیں پھوٹتی چلی گئیں. یہ کیوں پہلی کاز ریڈیکیٹ نہیں ہوتی, اس کو میں نے بیان کر دیا, جو بھی آپ کو بتا بھی دیا کہ بیکاز اٹ از ان فیکٹ اسپونٹینیس کریشن آؤٹ آف اے پری ایگزسٹنگ کوانٹم ویکیوم, اسپیس ٹائم اینڈ انرجی اینڈ سبسیکوینٹلی دی ریپلسو گریویٹی میٹر. پہلے مانا جا رہا ہے اسپیس اور انرجی کو, اس کے بعد ریپلسو گریویٹی میٹر کو مانا جا رہا ہے. یہ موجود تھے, یہ نتھنگ نیس کریشن ہے ہی نہیں, یہ ان کی وجہ سے یہ سب کچھ پھر یہ ہوا ہے اس پکچر میں. تو اور یہ پھر ایک obvious کوشچن ریز کرتا ہے جو میں نے پہلے ہی آپ کے سامنے پیش کر دیا, کہ یہ جو اسپیس اور انرجی ہے, یہ کوانٹم ویکیوم جو ہے, اس میں ابھی ہم وہ اس طرف نہیں آتے کہ جو گریوٹی کے ذریعے سے یہ ریپلسو گریوٹی میٹر جو ہے اس نے کس طریقے سے انفجار کیا, اور اس کے بعد پھر اس میٹر بھی یا اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کیا, اور جتنا میٹر ہمیں چاہیے تھا وہ پیدا ہو گیا ریپلسو گریوٹی میٹر کی فارم میں. اور اس کے بعد وہ پھر انسٹیبل تھا, وہ جب سٹیبل میٹر میں تبدیل ہوا تو یہ میٹر جس کو ہم جانتے ہیں, جس کی جو گریوٹی ہے وہ اٹریکٹیو ہوتی ہے, وہ ہمارے سامنے آ گیا. تو ہم اس پر فوکس کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں اسپیس اور انرجی جو ہے یہ پہلے موجود ہے, اور یہ نہ ہوتی تو یہ کچھ بھی نہ ہوتا. ٹھیک ہے, تو یہ obvious سا ایک کوشچن ریز کرتی ہے کہ یہ جو کوانٹم ویکیوم ہے یا پریمیٹیو اسپیس اور اس کے اندر انرجی پائی جاتی ہے, یہ کہاں سے آ گیا, اس کو کس نے بنایا, اگر خدا نے نہیں بنایا تو. اچھا, اس میں لیکن ہمیں رکنا پڑے گا اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایک چیز کو ہم ایکسپلین نہیں کر پا رہے اور ہم نے سیدھا کہہ دیا کہ یہ خدا نے ایسا کیا ہوگا. یہ تو وہی بات آ گئی جو کہ نیو ایتھسٹ کہتے ہیں کہ گاڈ آف دا گیپس, کہ اگر کوئی چیز آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے, کوئی نالج گیپ ہے آپ کا, تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا یہ کیسے ہوگا, خدا نے کر دیا. تو اصل میں آپ کا جو انڈرسٹینڈنگ اور کا گیپ ہوتا ہے, جو آپ چیز سمجھ نہیں پا رہے ہوتے, اس میں کس نہ کسی طریقے سے ایک بس ایک ذہنی ٹرک کے طور پر آپ خدا کو داخل کر دیتے ہیں کہ خدا نے کس نہ کسی طریقے سے یہ کیا ہوگا. اس کی میں آپ کو ایسی مثال دیتا ہوں کہ
زندگی جو ہے وہ کیسے وجود میں آ گئی، اس کا ہمارے پاس کوئی ابھی ہائپوتھیسس نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ کیسے حیرت انگیز معاملہ ہو گیا. تو اس میں اگر یہ کہہ دیا جائے سیدھا سیدھا کہ خدا نے کسی نہ کسی طریقے سے یہ کر دیا ہوگا، تو کل کو کچھ میکینزمز جو نیچرل میکینزمز دریافت ہو جائیں کہ نیچرلی خود بخود میٹر میں سے زندگی کیسے پیدا ہو گئی، اور خود بخود کسی میجیکل طریقے سے نہیں، کوئی نہ کوئی پروسیس فزیکل چلا ہوگا، تو کیا ہوگا کہ جو ہم نے خدا پوسٹلیٹ کیا ہوگا کہ خدا نے یہ کیا ہوگا، assumption یہ ہوگی کہ خدا نے انٹروین کیا ہوگا یا ہاتھوں سے کچھ بنا کر وہاں پہ زندگی کا پہلا مالیکول رکھ دیا ہوگا، یہ اس کی ضرورت باقی نہیں رہے گی. تو ہمارا خدا جو ہے بھگ کر کے اڑ جائے گا. تو یہ اس کو گاڈ آف دا گیپ کہتے ہیں. یہ جو اب گیپ یہاں پر بھی ایک ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اسپیس اور انرجی موجود ہے، کہاں سے آ گئی؟ تو یہاں پر میں نے کہا کہ یہ اس کو یقیناً خدا نے بنایا ہوگا. اب میں یہ سوال اٹھا رہا ہوں کہ کیوں، ویٹ اے سیکنڈ، کہ کیوں میں یہ ڈائریکٹ کہہ دیا کہ خدا نے بنایا ہوگا. اس جواب کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا خدا کے بارے میں آرگیومنٹ کیا ہے. وہ آرگیومنٹ جب ہمارا سامنے آئے گا تو پتہ چلے گا کہ ہم کائنات کے پیچھے خدا کو فرسٹ کاز کے طور پر، اور نہ صرف یہ کہ فرسٹ کاز کے طور پر، بلکہ وہ ایسی کاز ہے جو کہ پرسنل کاز ہے، جو کہ ایک مائنڈ رکھتی ہے، اس نے یہ چیز کاز کی، اور اس کے بعد یہ سارا کا سارے جتنے ایوولوشن ہو رہا ہے کائنات کا، اس کو وہ سسٹین بھی کر رہی. تو یہاں پر میں تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہوں. یہ مجھے کچھ اطمینان ابھی نہیں ہو رہے جیسے میں نے یہاں پر چیزیں بیان کی ہیں، لیکن ہم اس پر اور وقت نہیں لگا سکتے. یہ بہت تفصیل سے لاسٹ 2 لیکچرز ہم نے اس چیز کو دی ہیں اور اس میں یہ کور کی ہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ کے ذہن میں وہ لیکچرز تازہ ہوں گے، اگر نہیں تو آپ ان کو دوبارہ دیکھ لیجئے گا. تو یہ ساری چیزیں بہت تفصیل سے ہم نے وہاں پر بیان کر دی ہیں. تو ابھی میں یہاں پر رک جاتا ہوں، اور اگر آپ کے کچھ سوالات وغیرہ ہیں یہ کریشن آؤٹ آف نتھنگنس کے بارے میں، تو وہ آپ سے لے لیتا ہوں. تو آپ پلیز اگر یو گو اہیڈ، اور اس کے بارے میں کوئی سوالات ہیں تو وہ بھی کر لیں. شبانہ انصاری صاحبہ ہیں جی، آپ پلیز پوچھیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے تو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ جو آپ نے بتایا کہ جیسے انہوں نے کہا کہ نتھنگنیس ہے، اور اس میں تو اس کے اندر تو اتنی انرجی ہے، تو وہ نتھنگنیس سے زیادہ تو سم تھنگنیس زیادہ لگ رہی ہے، وہ جی محسوس ہو ایسا رہی ہی ہے کہ اس میں جی بہت جی کچھ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ ہم نے لاسٹ ٹائم اور بہت تفصیل سے دیکھا تھا کہ یہ دوسرا یہ نتھنگنیس سوال ہے ہی تھا، نہیں. جی جی پلیز. دوسرا یہ تھا کہ اگر فرسٹ کاز کو، جس کو انہوں نے فرسٹ کاز کو انہوں نے اٹرنل مانا ہے نا، اس کو ہم ابھی دیکھیں گے. یہ جو اسپیس اور انرجی ہے نا، اس کو وہ اٹرنل مانیں گے اسٹیون ہاکنگ، اور اس کی وہ پوری اپنی ایک تھیوری پیش کریں گے کہ یہ اس کو وہ اٹرنل کیوں مان رہے ہیں. کیونکہ وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا، یہ جو ہم دیکھنے والے ہیں ایک نیکسٹ لیکچر میں، اس میں ایک چیز جو مین پہلی چیز ہے وہ یہ ہے: ہاکنگ اینڈ ہارٹلز نو باؤنڈری کنڈیشن removing time in the very early universe, hence challenging any temporal act of divine creation. یہ سوری any ہے. تو وہ بات یہ ہے کہ ٹائم کے کانسیپٹ کو وہ ریموو کر دیں گے. ٹائم کا کانسیپٹ جب ریموو کریں گے تو وہ آٹومیٹیکلی چیز اٹرنل قرار پائے گی. جو بھی یہ جو پریمیٹیو کوانٹم ویکیوم ہے یا اسپیس ہے وہ اٹرنل قرار پائے گی. جی یہ ایسے یعنی ہے. بیونڈ ٹائم اینڈ اسپیس والی بات کریں گے نا وہ. اسپیس کے بیونڈ نہیں جا سکیں گے، ٹائم کے بیونڈ چلے جائیں. اچھا تو بیونڈ ٹائم. اسپیس اٹرنل مانیں گے. اچھا تو چاہے وہ اس کو مطلب کچھ بھی نام دیں تو وہ ہو تو وہ گاڈ ہی رہا ہے نا، لگ تو وہ گاڈ ہی رہا ہے. اٹرنل جس کو بھی مانے تو وہ ہمارے حساب سے تو وہ گاڈ ہی لگ رہا ہے. آپ کی یہ آبزرویشن جو ہے وہ بہت اچھی ہے اس حساب سے کہ کرتے کرتے پھر آپ دیکھیں گے. ابھی آج ہم نے لاز آف فزکس کو بھی ڈسکس کرنا ہے، تو وہ جو چیز تھی اس کو بھی ایکسپلین کرنے کے لیے ایک طریقے پر گو کہ اس کو اٹرنل مانا جا رہا ہے، لیکن اس اٹرنل چیز کے اندر بھی پہلی بات یہ ہے کہ بہت ساری چینجز ہو رہی ہیں. یہ ہم دیکھیں گے اگلے لیکچر میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ لاز آف فزکس جو ہے ان کو موجود مانا جا رہا ہے. اب آپ کی بہت اچھی آبزرویشن ہے کہ ایک تو اٹرنل مان لیا، دوسرا جو لاز آف فزکس ہے ان کو مان لیا کہ انہوں نے سم ہاؤ کریشن کر دی. لاز آف فزکس ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا، اگر آپ موجود تھے اس لیکچر میں، کہ لاز آف فزکس جو ہیں وہ کوئی مائنڈ نہیں رکھتے، وہ کچھ کریٹ نہیں کر سکتے، وہ خود مرہون منت ہیں اس چیز کے کہ پہلے کوئی چیز موجود ہو
اور جیسے E=mc², پہلے انرجی موجود ہو اور اس انرجی کا میس میں ڈھل جانے کا ایک کوئی اس کے اندر پوٹینشیلٹی موجود ہو, تو آپ مجھے وہ انرجی دے دیں, تو اس کے بعد یہ ریلیشن شپ خود بخود وجود میں آ جائے گا. تو ایسا نہیں ہے کہ لاز پہلے ہوں, E=mc² پہلے کی پڑا ہو اور اس نے کریٹ کر دیا ہو, نہیں, پہلے انرجی موجود ہے, میٹر موجود ہے, اس کے اندر اندر یہ سارے لاز کار فرمائیں. اس کو بھی ہم دیکھیں گے لیکچر کے آخری حصے میں. تو جو لاز آف فزکس کو بھی کہہ دیا جاتا ہے, سم ہاؤ ان کو کریٹر کا درجہ دے دیا جاتا ہے, جو کہ وہ کچھ بھی کریٹ نہیں کر سکتے. اس کو ہم نے لاسٹ ٹائم پھر میں کہوں گا تفصیل سے دیکھا تھا, وہ لیکچر دیکھ لیجئے گا. لیکن آپ کی آبزرویشن بڑی ٹھیک ہے, یہ کرتے 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 ہم سم ہاؤ, یہ وہی بات ہے کہ نیچر کے اندر وہ ساری کوالٹیز پیدا کر دیتے ہیں جو خدا کے اندر ہونی چاہیے, اور اس کو ہم نیچر کا نام دے دیتے ہیں, لاز آف فزکس کا نام دے دیتے ہیں. بہت اچھی آبزرویشن آپ کی. جی تھینک یو, بہت شکریہ. جی اگر کوئی اور بات نہیں ہے تو ہم پھر آگے بڑھتے ہیں. تو آج ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو سارا نتھنگنیس کا کانسیپٹ ہے, بلکہ جیسے بہن نے کہا, یہ اٹ از ریئلی سم تھنگ. ہم بہت, بلکہ اس میں تفصیل میں بالکل بھی نہیں جاؤں گا, ہم بہت تفصیل سے لاسٹ ٹائم مختلف کوٹیشنز دیکھ چکے ہیں کہ کیسے فزسسٹ جو ہیں خود وہ جو اس تھیوری کو مانتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ اصل میں نتھنگ ہے ہی نہیں. تو اینی وے, ابھی ہم اس کو تھیولوجیکل پرسپیکٹو سے دیکھیں گے کہ اس کا سارا کیا اثر پڑتا ہے. بلکہ ہم نے اس کا شروع تو کر ہی دیا ہوا ہے کہ جیسے ہم نے جو فرسٹ کاز ہم خدا کو کہتے ہیں, تو یہ فرسٹ کاز بھی ختم نہیں ہوئی. یہ جو چیز تھی اس کو ہمیں ایکسپلین کرنا پڑے گا. لیکن ابھی وہ اس بگ پکچر پر دوبارہ ہم لیٹر آن آتے ہیں. پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ خدا کیوں, ہمارا آرگیومنٹ کیا ہے. اچھا, یہ آرگیومنٹ میں لفظی بھی آپ کے سامنے بیان کر سکتا تھا, لیکن میں چاہ رہا تھا کہ یہ پوری شان کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے ہے, اور جیسے میں نے اپنی کتاب کے اندر اس کو ڈاکیومنٹ کیا ہے, اس کو ہم ذرا ایک ایک کر دیکھ لیں تاکہ ایک پورے پروسیس سے آپ گزر جائیں. ابھی ہم ایک ڈیٹیل پکچر دیکھیں گے یہاں پر, اس کے بعد پھر اس ڈیٹیل پکچر کو میں آپ کے سامنے ایک ہائر پکچر میں کنورٹ کروں گا تاکہ آپ کو یہ دقت نہ ہو, باگ ڈاؤن نہ ہو جائیں آپ ڈیٹیلز کے اندر. تو ہم اس کو شروع کر دیتے ہیں, تو پھر آگے کھلتی چلی جائے گی یہ پکچر. آپ لوگ اس میں پریشان نہ ہونا کہ یہ ڈیٹیل بنتی جا رہی ہے یا کوئی جو سرا ہے, یہ بڑا جو پرسپیکٹیو ہے وہ ہاتھ میں نہیں آ رہا ہے. یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ وہ بڑے پرسپیکٹیو پر بھی جاؤں گا. دیکھیں میں نے یہ لکھا ہے کہ کیوں خدا کیوں. ہم نے کہا کہ وہ جو پہلا سپیس موجود تھی, انرجی کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں, انرجی اصل میں سپیس ہی کی پراپرٹی ہے. تو سپیس موجود تھی, اس سپیس کو بنانے والا کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے. اس پر میں نے یہ تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس کو بنانے والا خدا ہونا چاہیے. خدا نہیں تھا تو وہ کون تھا؟ کیوں خدا؟ Because whether it was out of a quantum vacuum or ex nihilo creation, ex nihilo ہم نے دیکھا تھا کہ creation out of nothing, چاہے کوانٹم ویکیوم سے آپ کہیں کہ کریشن ہوئی ہے, یہ ایبسولوٹلی نتھنگنیس سے کریشن ہوئی ہے. اس کو بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ایبسولوٹلی نتھنگنیس جب ہم بولتے ہیں مذہبی لوگ, تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کچھ بھی نہیں تھا, خدا بھی نہیں تھا. نہیں, obvious سی بات ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کو مان رہے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اپنے سے الگ نتھنگنیس سے یہ میٹر اور ساری چیزیں اپنے کال کے ذریعے سے یا اپنے ارادے کے ذریعے سے یہ ان کو وجود بخشا. تو بیکاز اٹ واز آؤٹ آف کوانٹم ویکیوم اور ایکس نائلر کریشن, چاہے کوانٹم ویکیوم سے ہو چاہے نتھنگنیس سے ہو, دا پریمیٹیو ویکیوم انرجی, جو وہ پریمیٹیو ویکیوم تھا نا, جو اسپیس تھی, ویکیوم کو آپ اسپیس سمجھیں عام ٹرمز میں, دا پریمیٹیو ویکیوم انرجی, وہ جو شروع میں اسپیس موجود تھی اور اس کے اندر انرجی موجود تھی, came loaded with a prodigious potential to produce the self-replicating repulsive gravity matter. وہ جو اسپیس موجود تھی اس میں یہ پوٹینشیلٹی پہلے سے پائی جاتی تھی, یہ قوت پائی جاتی تھی کہ وہ جو سیلف ریپلسو جو گریوٹی میٹر ہے نا, سیلف ریپلیکیٹنگ ریپلسو گریوٹی میٹر, وہ جس نے بعد میں کہا جاتا ہے کہ اتنی صرف انرجی تھی اس کے اندر کہ جتنی چاند کے اندر ہوتی ہے اس چھوٹی سی اسپیس کے اندر, ٹھیک ہے. تو وہ چاند جتنی انرجی کو پوری کائنات اس انرجی میں سے کیسے وجود میں آ گئی, اس کے اندر پوٹینشیل پراپرٹیز پائی جاتی تھی, اس کے اندر بالقوہ یہ صلاحیت پائی جاتی تھی کہ وہ پھٹے, انفجار ہو اس کے اندر, ایکسپلوژن ہو, اور جب ایکسپلوژن ہو تو وہ
انرجی اپنے آپ کو ریپروڈیوس کرتی چلی جائے. یہ ایسے ہے کہ ایک سیل ہو اور وہ سیل اپنے آپ کو ریپروڈیوس کرتا چلا جائے, ایک آرگینزم ہو اور اس آرگینزم کے ذریعے سے بہت سارے آرگینزم نکل کر تو کائنات میں پھیل جائے. ٹھیک ہے, تو ہوا کیا کہ وہ جو اسپیس شروع میں موجود تھی اس کے اندر ایک یہ پوٹینشیل پایا جاتا تھا کہ وہ یہ اس سیلف ریپلیکیٹنگ ریپلسیو گریویٹی میٹر کو پروڈیوس کر دے. اور جب یہ اسپیس ہوگی اور اس کے اندر یہ پوٹینشیلٹی تھی اور یہ پوٹینشیلٹی جب مینیفیسٹ ہوئی, ظہور میں آ گئی, تو اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ ایک انفجار ہوا. تو پھر کیا ہوا دیکھیے, the primitive vacuum energy پہلے وہ موجود تھی, came loaded with a prodigious potential to produce a self-replicating repulsive gravity matter. اس نے repulsive gravity matter کو وجود بخشا, اور repulsive gravity matter پھر کیا ہو رہا ہے, یہ حالتیں تبدیل کرتا چلا جائے گا. یہ سب سے پہلے ڈیکے ہوا نارمل بلڈنگ بلاکس آف کنونشنل میٹر میں, نارمل جو سب اٹامک پارٹیکل جن کو ہم میٹر کے کہتے ہیں ان میں. پھر کیا بنے, پھر اس سے ایٹمس بنے. پھر کیا بنی, اس سے اٹریکٹیو گریوٹی بنی. جو ایٹمس ہیں ان کی ہم جانتے ہیں کہ جو یہ جب نارمل میٹر وجود میں آ گئے تو نارمل میٹر جو ہے اس میں گریوٹی اٹریکٹیو ہوتی ہے, وہ چیزوں کو آپس میں گلو کی طرح باندھ کر رکھتی ہے, وہ چیزوں کو جوڑتی ہے آپس میں, جس کی وجہ سے پھر یہ گیلیکسیز وجود میں آئی, سٹارز وجود میں آئے. اس کے بعد سٹارز نے بھٹیوں کا کام کیا, اس میں ہیوی ایلیمنٹس وجود میں آئے, وہ ایلیمنٹس جو کہ زندگی کو وجود بخشنے کے لیے ضروری ہیں, کاربن, آکسیجن اینڈ سو فورتھ. اور اس کے بعد یہ جو سٹارز بن گئے تھے ان کے گرد گریوٹی کی وجہ سے پلینٹس نے ریوالو کرنا شروع کیا, اور ان پلینٹس پہ پھر واٹر وجود میں آیا. واٹر کے لیے ہائیڈروجن تو پہلے سے موجود تھی, آکسیجن بنی تھی ان بھٹیوں کے اندر جو سٹارز پھٹتے تھے, سپر نووی بولتے ہیں ان کو, اس میں وہ وجود میں آیا جو آکسیجن ہمیں چاہیے تھی. پانی وجود میں آیا, اور پھر پانی جب وجود میں آ گیا تو اس سے پھر ایونچولی ڈی این اے کے مالیکیولز, اور اس سے پہلے آر این اے ورلڈ, بڑے ہائیپوتھیسز ہیں, پتہ نہیں ہے کیسے, لیکن زندگی سما وجود میں اور پھیلتی چلے گی. تو آپ دیکھیں گے ایک لفظ میں گو کے بیان کر دیا, پوری کی پوری یہ سٹوری ہے ہماری کائنات کی. Such evolution would have been impossible if the primitive energy did not have the potential to transform into new existence with splendid properties. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنی ایوولوشن ہوئی ہے یہ بالکل ہو ہی نہیں سکتی, جس کا کوئی سوال نہیں تھا, الا یہ کہ وہ جو پہلا جو اسپیس تھی اور اس کے اندر جو انرجی پائی جاتی تھی, تمام کا تمام پوٹینشیل اس کے اندر موجود نہ ہوتا, اس کے اندر یہ قوت موجود نہ ہوتی کہ وہ ان سب چیزوں کو وجود بخش سکے. تو اصل میں کیا ہو گیا کہ وہ جو موسٹ مسٹیریس چیز ہے, وہ جو کوانٹم ویکیوم جس کو وہ بول رہے ہیں, اسپیس بول رہے ہیں, ساری کی ساری مسٹری تو وہاں پر پائی جاتی ہے. دیکھیں میں ذرا آگے جاتا ہوں اور ایک پکچر جو آپ کو لاسٹ ٹائم میں دکھائی تھی وہ دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ دیکھیں یہ اصل میں یہ ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ کوانٹم ویکیوم میں اسپیس پائی جاتی تھی انرجی کے ساتھ, یہ وہ بیج ہے. یہ شروع میں نے اس کو دکھایا, ظاہر ہے اس کو دکھانا تو ممکن نہیں ہے, تو ایک میں نے دھوئیں کی شکل میں اس کو دکھایا. یہ جو بیج ہے, یہ جب مدر آف ایوری تھنگ ہمیں مل جائے گی تو یہ اسی کے اندر قوت پائی جاتی ہے ان ساری چیزوں میں ڈھلنے کی, حیرت انگیز چیزوں میں ڈھلنے کی, اور وہ ڈھلتی چلی جائے گی ان ساری صورتوں میں. تو یہ جس کو ہم نے ایکسپلین کرنا تھا, یہ اسی کو مان لیا گیا ہے کہ وہ گیون ہے. تو جب آپ اس کو گیون مان لیں گے, مجھے یہ دے دیں, میں آپ کو کائنات جو ہے وہ پروڈیوس کر کر دکھا دوں. تو اچھا, اب ہم نے یہاں سے شروع کیا ہے اپنا جو خدا کا آرگیومنٹ ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیوں ہمیں خدا کی ضرورت ہے. پہلی بات, یہ پوٹینشیلٹی کا جو کانسیپٹ ہے یہ ایرسٹاٹل نے اس کو پیش کیا سب سے پہلے پوری قوت کے ساتھ. ظاہر ہے پہلے بھی موجود ہوں گے یہ کانسیپٹس, لیکن انہوں نے اس کو پیش کیا اور پھر ایک برتر تخلیقی قوت کی طرف ایک اشارہ کیا. اس کو بھی ہم آگے دیکھتے ہیں کہ یہ پھر کانسیپٹ کیسے تبدیل ہوتا ہوا آگے ایوالو ہوتا ہوا ہم تک پہنچا. لیکن اینی وے اس کے اندر یہ قوت موجود پہلے سے ہونی چاہیے, نہیں تو کوئی ایوولوشن نہیں ہو. ظاہر ہے کہ بیج کے اندر درخت کو پیدا کرنے کی قوت پہلے سے پائی جانی چاہیے نا, تو اگر وہ قوت نہیں ہے تو وہ درخت کیسے پیدا ہوگا اس بیج میں سے. اچھا, پھر آپ دیکھیں کہ all these existence, جو یہ ایگزسٹنس بنتے چلے جا رہے ہیں اس سے کہ جو میٹر کے پارٹیکلز ہیں وہ
اور گیلیکسیز بنتی جا رہی ہیں, اس کے بعد پھر سٹارز بنتے جا رہے ہیں, ہیوی ایلیمنٹس بنتے جا رہے ہیں, مختلف قوتیں ہیں نا جو کہ ایک ترتیب کے ساتھ ظہور کر رہی ہیں. یہ کوئی اس طرح نہیں ہے کہ ایک بم بلاسٹ ہوا اور اس کے بعد کوئی چیز ادھر گئی اور کوئی چیز ادھر گئی اور تمام چیز تباہ ہوگی, بلکہ چیزیں بنتی چلی جا رہی ہیں. یہ لگ رہا ہے کہ کسی گول کی طرف جا رہی ہیں, لگ کیا رہا ہے بلکہ جا رہی ہیں کسی ایک گول کی طرف. اس میں سے زندگی وجود میں آ رہی ہے, حیرت انگیز چیزیں وجود میں آ رہی ہیں. تو دیکھیں all these existence, جو بھی یہ ایگزسٹنس وجود میں آ رہے ہیں اس بیج میں سے, then proved to be perfectly complementary to shape a universe which is a marvel of creativity, beauty, organized complexity, attention to detail, harmony, consistency, robustness, meaning, providence and so on. یہ سارے کے سارے جو الفاظ ہیں یہ بہت سوچ سمجھ کر اختیار کیے گئے ہیں. دیکھیں ایک ایک چیز پر آپ غور کریں کہ یہ جو چیزیں بنتی چلی جا رہی تھی, اس میں یہ ہم تصور کر سکتے ہیں نا کہ کوئی ایسی چیز بنتی جو کہ اس سارے نظام کو درم برم کر دیتی, جیسے کہ جو ایٹامک بام ہوتا ہے وہ کسی جگہ پر ایکسپلوڈ کرے تو ساری چیزیں تباہ ہو جاتی. ایسا نہیں ہوا, بلکہ یہ کائنات کے اندر دیکھیں جو نیگیٹو چارجز ہیں, پازیٹیو چارجز ہیں, میٹر ہے, اینٹی میٹر ہے, بہت مختلف قوتیں اور ایسی قوتیں جو کہ آپس میں ملتی ہیں تو ایک دھماکہ ہو کر وہ ختم ہو جاتی. تو یہ ہوا کہ ایسا نہیں ہوا, بلکہ یہ جتنے پارٹس وجود میں, پہلے تو پارٹس وجود میں آیا نا, لیکن سب ایٹامک پارٹیکلز جو ہیں وہ کیا ہیں, وہ پارٹس ہیں. انہی سے جو یہ تمام کی تمام پروٹونز اور جو نیوکلیائی ہیں ایٹمز کے, وہ سارے بنیں گے اور سب کچھ ہوگا. اب وہ کیا ہوگا, وہ بنیں گے تو وہ ڈھلتے چلے جائیں گے سٹارز میں یا گیلیکسیز میں, وہ گیسز اکٹھی ہوں, گیلیکسیز بنے, سب کچھ ہوا اس کے اندر. اس کے بعد کیا ہوگا, وہ جو سٹارز کے اندر جب سٹارز پھٹے, ایون کہ اتنا ڈسٹرکٹیو ایونٹ ہوا, اس کے اندر نئے ایلیمنٹس جو لائف کے لیے ضروری تھے وہ پیدا ہونا شروع ہو گئے. تو دیکھیں ایک سے دوسری چیز پھوٹتی چلی جا رہی ہے اور باہم متضاد چیزیں کتنی موجود ہیں یہاں. میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب وہ شروع میں کائناتیں جو بن رہی ٹوٹ رہی تھیں, جن کو ملٹی ورس کہتے ہیں, اسی میں میٹر اینٹی میٹر پارٹیکلز پائے جاتے تھے. وہ کیا کرتے ہیں, وہ ایک دوسرے کے ساتھ قریب آتے ہیں, اور قریب آتے ہیں تو ایک دوسرے کا وجود ختم کر دیتے ہیں, وہ پھر تحلیل ہو جاتے ہیں اور انرجی اس میں سے نکلتی ہے. تو اس طرح سے مختلف قوتیں جو ہیں وہ مختلف قوتیں نہیں کہنا چاہیے, مختلف جو ہے اینٹیٹیز ہیں وہ بنتی چلی جا رہی ہیں. اور وہ اینٹیٹیز ایسی ہیں کہ آپ اس کو اگر ایک مثال سے سمجھنا چاہیں تو کوئی ایک آٹومیٹڈ سسٹم ہے جس میں پہلے جہاز کے تمام تر یا کار کے تمام تر پارٹس بنتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ پارٹس اب اتنے ہم آہنگ ہوتے ہیں آپس میں کہ ان کو آپ بلاتے ہیں تو اس سے جہاز بنتا چلا جاتا ہے. تو ہماری کائنات کی بھی بالکل صورتحال وہ یہ ہے کہ ایک آٹومیٹڈ سسٹم معلوم ہوتا ہے جو کہ چیزوں کو بناتا چلا جا رہا ہے, اور نئی اس میں سے جو ریئلٹیز ہیں, نئے فینومینا ہیں, نئی چیزیں ہیں حیرت انگیز قسم کی, وہ پھوٹتی چلی جا رہی. تو یہ ہوا کہ یہ all these existence then proved to be perfectly complementary, ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کیا بجائے اس کے کہ تباہ کر دیں. to shape a universe, کہ وہ ایک ایسی کائنات کو بنائے which is a marvel of creativity, جو کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک ماول ہے کریٹیوٹی کا, کہ اس میں حسن تخلیق پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی انسان جو ہے اگر ہم اپنے حوالے سے دیکھیں تو اس کو ماول آف کریٹیوٹی ہی ہم کہیں گے, یہی اس کے لیے موضوع لفظ ہوگا. خدا کی طرف سے دیکھیں تو وہ ابھی اس میں کچھ سوالات رہیں گے کہ یہ پرفیکٹ ورلڈ نہیں ہے, اس میں پھر بھی کریشن کے اندر کچھ نہ کچھ نقائص وغیرہ پائے جاتے ہیں, جیسے ہم میں بیماریاں ہوتی ہیں سو آن سو فورتھ. لیکن انسان کی نظر سے دیکھیں بالاجمال تو ایک ماول آف کریٹیوٹی یہ لگتی ہے کہ کسی کی یہ تخلیق ہے, اس کے اندر حسن پایا جاتا ہے. ایک تو بنانے کے اندر حسن ہے, یا ایک بنانے کی بنائی گئی ہے اس کا تاثر پایا جاتا ہے, اور اس کے اندر پھر خوبصورتی پائی جاتی ہے. آرگنائز کمپلیکسٹی کا مطلب یہ ہے کہ مختلف جو پارٹس ہیں ان کو ایک ہول میں جوڑا گیا اور ایک پورا کے پورے سسٹمز اس سے وجود میں آ گئے, پورے کے پورے کمپلیکس ہولز وجود میں آ گئے ہیں اس سے. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے اندر بھی جو پارٹس ہیں ان کو جوڑا جائے گا تو میں کیا ہوں, ایک آرگنائز طریقے سے جو مختلف پارٹس ہیں وہ ایک کمپلیکس کنفیگریشن میں یا اسٹرکچر میں میرے اندر موجود ہے. اٹینشن ٹو ڈیٹیل, کہ ڈیٹیل کے اندر ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ
آپ ایون ہیومن سیل کو دیکھیں, ابھی ہم کچھ ایگزامپلس دیکھیں گے, تو اس کے اندر ہمیں ڈیٹیل لیول کے اندر یہ ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں کہ ان میں باریکیوں کا بھی خیال رکھا گیا. ہارمنی وہی جس کا میں نے ذکر کر دیا کہ چیزیں ہارمونائز طریقے پر ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں اور ہولز بناتے چلی جاتی ہیں. کنسسٹنسی, یہ جی لاز کی طرف اشارہ کرتے ہیں کنسسٹنسی کے. مثال کے طور پر پانی جو ہے وہ اگر امریکہ میں دوسری طرح سے بیہیو کرتا ہو اور یہاں پر دوسری طرح سے بیہیو کرتا ہو, تو کوئی پانی کے بارے میں کوئی قوانین جن کو ہم لاس کہتے ہیں کہ پانی اپنی سطح کو ہموار رکھتا ہے, اس قسم کی کوئی چیز وجود میں نہ آ سکے اور نظام اس طریقے سے یعنی درم برم ہو جائے کہ کوئی سائنس, کوئی وہ ہمارے ہاتھ میں کوئی ایک جو کنسسٹنٹ نالج ہوتا ہے یا تمام لوگوں کا جس پر ایک یونینیمس کانسنٹ ہوتا ہے وہی ہمارے سامنے نہ آ سکے, سائنس نہیں بن سکتی. اور یہ کنسسٹنسی اس لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی کسی بھی چیز کا وجود نہیں رہے گا. آپ ذرا سا خلا میں جائیں تو یہی پانی جو کہ یہاں پر کنسسٹنٹلی آپ کو ایک آپ کی پیاس بجھاتا ہے, آپ کی یہ زندگی کی ضرورت پوری کرتا ہے, اس کو آپ امریکہ میں چلے جائیں تو وہی پانی زہر بن جائے, ذرا سا خلا میں چلے جائیں تو وہی پانی آپ کی ساری یہ چیزوں کو میلٹ کرنا شروع کر دے. تو دیکھیں کنسسٹنسی یہ کتنی امپورٹنٹ ہے. یہ وہ چیز ہے جن کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ بھائی ایسے ہی ہے. یہ وہی چیز ہے کہ جو کہا گیا بار بار سورہ رحمان میں کہ تم اللہ تعالیٰ کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ. تو دیکھیں اس میں پھر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں, ان کے اندر روبسٹنس بھی ہے. روبسٹنس سے مراد میری یہ ہے کہ چیزیں چھوئی موئی نہیں ہیں, حالانکہ اتنا ڈیلیکیٹلی بیلنس سسٹم ہے, اتنا فائن ٹیون سسٹم ہے, لیکن اس کے اندر بھی چیزیں جو ہے تھوڑا سا کوئی کسی جگہ پر کائنات میں دھماکہ ہو جائے تو پوری کی پوری کائنات تباہ نہیں ہو جاتی. تو اس طرح سے نہیں ہے. دیکھیں 14 بلین ایئر سے, although یہ اس میں اوپر نیچے ہو سکتے ہیں گیسز, لیکن 14.5 بلین ایئر سے کائنات موجود ہے, اور دنیا زمین جو ہے 4 بلین ایئرس اور یو نو ایٹسٹرا جو بھی ہم کہیں مختلف جو ایسٹیمیٹس ہیں, اور بہت قریب ہیں یہ ایسٹیمیٹس موجود ہے. تو دیکھیے روبسٹ ہے تو موجود ہے نا, ایسا نہیں ہے کہ یہ آسانی سے پھٹ جائے یا آسانی سے ہوا میں تحلیل ہو جائے. اور اس کے اندر جو میننگ پایا جاتا ہے, یہ اس کو بھی ہم ان ساری چیزوں کی مثالیں کچھ دیکھیں گے. ہم میننگ پایا جاتا ہے جیسے کہ زندگی اٹ سیلف ایک میننگ ہے. دیکھیں نا, ایک طرف سے زندگی کا آغاز ہوا سمپل سے, اور کرتے کرتے یا ماں کے پیٹ میں بھی بالکل ایک سمپلسٹی سے آغاز ہوتا ہے. مردہ سی ایک چیز ہوتی ہے اور اس سے بنتے بنتے ایک پورا آرگنزم نکل آتا ہے, اور پھر وہ آرگنزم کا آپ کے بچوں کی اپنی ایک پوری دنیا ہوتی ہے, اپنے اس کے اندر ایک مانویت پائی جاتی ہے, اسے فیملی وجود میں آتی ہے, اور کیا کچھ ہوتا ہے. تو یہ پروویڈنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کائنات کے اندر ہر چیز کی جو ضروریات ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں. یہ جو انسان ہے اس کی یہاں تک بھی کہ اس کے اندر ایستھیٹک سینس ہے, تو اس کی خوبصورتی اور بدصورتی کی بھی. ایسا ہو سکتا تھا کہ ہمارے جو صرف خوراک کی, جیسے ڈھور ڈنگروں کے آگے آپ خوراک ڈال دیتے ہیں, اس کے اندر بدبو بھی ہو تو وہ کھا لیتے ہیں, اسی طرح ہمارے پھلوں کے اندر بھی بدبو ہوتی نہیں, وہ خوش ذائقہ ہوتے ہیں. یعنی پھل جو ہے وہ صرف نیوٹریشن آپ سائٹ آپ کی پوری کرتے, وہ ان کے اندر ذائقہ نہ ہوتا, ان کی خوشبو نہ ہوتی. نہیں, پھول بھی ہیں, رنگ ہیں. آپ دیکھیں کہ جو رنگ بھی ہیں, یہ جیسے اس کی تحلیل کر بتایا تھا جو انلائٹنمنٹ کے جان لاک نے, کہ یہ رنگ بھی آپ کا جو ذہن ہے وہ کائنات کے اندر رنگ پیدا کرتا ہے. تو یہ چیزیں انہیرنٹلی اس طرح نہیں ہے کہ چیزوں کا رنگ پایا جاتا ہے, لیکن ہمارے اندر وہ چیز رکھی گئی ہے اور اس کی اپریسیشن رکھی گئی ہے. تو یہ یہاں تک بھی آپ کی ایون جو صرف مادی ضروریات کو ایسے نہیں پورا کر دیا کہ جیسے ہم ڈھور ڈنگروں کے آگے چیزیں ڈال دیتے ہیں, بلکہ آپ کے اندر جو بھی چیز پائی جاتی ہے اس کے تسکین کے, جس بھی چیز کو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں اپنے اندر سے, اس کے لیے کائنات میں وہ اس کی تسکین کے لیے چیزیں ہیں, رنگ ہے, موسیقی ہے, سو آن سو فورتھ. تو اب ان چیزوں کی کچھ میں کنکریٹ مثالیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا, although کہ میں نے پہلے ہی بہت اس کو کھول دیا, لیکن پھر ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو, کیونکہ کمرے میں بیٹھے ہوئے اچانک سے بندہ کو خیال ذہن میں لاتا ہے کہ یہ خود سے ہو گیا ہوگا, یہ خود سے ہو گیا ہوگا, تو وہ پکچر اوجھل ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہمیں یہ یاد دہانی ضروری ہوتی ہے کہ ہم ڈیٹا میں جائیں, پہلے جو ہمارے ارد گرد ڈیٹا ہے, جس چیز کو ہم نے ایکسپلین کرنا ہے اس چیز کو ہم دیکھیں, اس کے اندر اتریں, اور پھر دیکھیں کہ اس کو ہم نے کیسے ایکسپلین کرنا ہے. تو یہ ڈیٹا پورا کا پورا آپ کے سامنے میں سائنٹیفک طریقے پر رکھ رہا ہوں. تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. فار انسٹنس ایونسز کہ یہ ہمیں کائنات جو ہے وہ پوری قوت سے ایک اوزنگ اس کے اندر چیز پائی جاتی ہے, پوری قوت سے ہمیں یہ چیز دکھاتی ہے
ایکسکوزٹ کرافٹمینشپ کہ لگتا ہے کہ کسی نے اس کو بنایا ہے. اس کی مثالیں کیا, فرام اے پرل, ایک آپ جو پرل نکلتا ہے سمندر سے اس کو آپ دیکھیں, چیری بلاسم کسی ایک پھول کو دیکھیں, نائٹنگیل کو دیکھیں, جو آپ کے جو کوئل ہے, جو آپ کے مختلف پرندے ہیں وہ کیسے گیت گاتے ہیں, ٹو فیورڈز, آپ جو بیوٹیفل فیورڈز ہیں ناروے کی وہ اپنے ذہن کے اندر لے کر آئیں گے, باقی جگہوں پر جو کینیڈا کے اندر پائی جاتی ہیں آپ اگر ان کو نہیں بھی جانتے تو آپ اپنے جو مناظر ہیں ذہن میں پاکستان کے اندر, جو ندی نالے ہیں, جو پلینز ہیں پہاڑوں کے اوپر, اور جو خوبصورتی ہے اس کو ذہن میں لائیں. رینبوز ہر آدمی سے واقف ہے, اور یہ صرف ہماری کائنات کے اندر نہیں ہے بلکہ آپ ملکی وے تک چلے جائیں تو وہاں پر بھی آپ کو ایک سٹرکچر نظر آئے گا. گیلیکسیز کے اندر بھی بعض تو سٹرکچر کے بغیر ہوتی ہیں, وہ ایوولوشن کی کسی نہ کسی اس کے اندر ہوتی ہیں, سٹیج کے اندر ہوتی ہیں, لیکن آپ دیکھیں گے کہ اسپائرل گیلیکسیز ہیں, مختلف شیپس کی گیلیکسیز ہیں, اوپر بھی پورا کا پورا جو چیز ہے وہ کوئی مادے کے ڈھیر نہیں پڑے گا بلکہ وہ ایک منظم ڈھیر ہے, یعنی منظم جو سٹرکچرز ہیں کہنا چاہیے, میگا سٹرکچرز ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ دیکھیں کہ میتھمیٹیکل آرڈر اینڈ یونیفارمٹی یہ وہی ہے جس کو ہم لاز آف فزکس کہہ دیتے ہیں, کہ اس طریقے سے چیزوں کے جو اپنے پوٹینشیلز ہیں, جو ان کے اندر کی قوتیں ہیں وہ ظہور میں آتی ہیں. جیسے پانی کی مثال دی تھی, اپنی سطح ہموار رکھتا ہے, تو کنسسٹنٹلی یہ ہر جگہ پر ایسے ہموار رکھتا ہے, اور اس ہمواری کی وجہ سے ہم یہ لا اس میں سے اخذ کر سکتے ہیں کہ پانی ہر جگہ اپنی سطح کو ہموار رکھے گا. ٹھیک ہے, یعنی کم از کم زمین کے اوپر یا انڈر دا انفلوئنس آف گریوٹی جو بھی ہے. تو یہی چیزیں ای ایکولز ایم سی اسکوائر, بعض جگہوں پر جو ہم ای ایکولز ایم سی اسکوائر بیان کرتے ہیں وہ اس ریلیشن سے انرجی اس میں سے نکلتی نہ ہو, تو آپ کا جو دیکھیں وہ ایٹامک بام ہے, وہ آپ کا اپنے دشمن پر بام پھینکا آپ نے اپنا, اور چاہے ایٹامک ہو یا نہ ہو تو اس میں سے انرجی نہیں نکلی, آپ کا دشمن کبھی جو ہے وہ تباہ ہو رہا ہے, کبھی نہیں تباہ ہو رہا. تو اسی طریقے سے آپ ایون یہ نیوٹن کے لاز کو دیکھیں, یہ جو جہاز وغیرہ جن قوانین کے اوپر بنے ہیں, ہمیں اگر کنسسٹنسی نہ پائی جائے کہ ہوا کے اندر یہ چیز ایسے موو کرے گی اور ہوا جہاز کو ٹکرائے گی, انجن ایسے پروپیل کریں گے, اور یہ ساری چیزیں, یہ پورے کے پورے میتھمیٹیکل لاز کی صورت میں آپ ان کو لکھ سکتے ہیں. نہ لکھ سکیں یہ سو ٹو اسپیک لاز جو ہیں, یہ جتنی قوتیں یہ الٹ اب طریقے سے ظہور میں آئیں یا یہ وائلیشن شروع ہو جائے سو ٹو اسپیک لاز کی, تو کیا ہوگا کہ آپ جہاز میں اس آرام کے ساتھ, یا اس آرام کیا آپ جہاز میں بیٹھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہو. پتہ چلے جہاز ہوا میں گیا ہے اور اس نے مختلف طریقے سے بیہیو کرنا شروع کر دیا, ہوا کا بیہیویئر تبدیل ہو گیا, وہ تو جہاز کو اب اوپر سے اس کے جیسے سٹرکچر بنا ہوا جہاز کا پروں سے اور اوپر سے گزر کر جہاز کو تھرسٹ دینے کے بجائے جہاز کو نیچے کی طرف لانا شروع کر دیا اس نے, جہاز چلتے چلتے غائب ہی ہو گئے. تو آپ دیکھیں کوئی بھی چیز ممکن نہیں رہی. یہ موٹی سی کچھ مثالیں پیش کر رہا ہوں. A finely balanced constructive application of potentially destructive forces. آپ دیکھیں کائنات میں جگہ جگہ پر destructive forces ہیں, لاوا ہے, آگ ہے, مختلف ستارے ٹکرا رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. یہ اتنی destructive جو forces ہیں اس سے آپ دیکھیں کہ کنسٹرکٹیو چیزیں پیدا ہوتے چلی جا رہی ہیں. ایسا نہیں ہوا کہ ان ساری چیزیں تباہ کر آپ کو تو کائنات کو وہ بیٹھ گئی, بلکہ وہ اتنا ان کے اندر ڈیلیکیٹ بیلنس ہے کہ جہاں پر آگ ہے وہاں پانی ہے, اور ان کا ایک ایسا بیلنس ہے کہ وہ دونوں انٹیگنسٹک اینٹیز ہیں, ایک دوسرے کی متضاد ہیں, لیکن وہ اس ایسے ہم آہنگی کے ساتھ موجود ہیں کہ دونوں اپنے اپنے فنکشنز پرووائڈ کر رہی ہیں. اور کائنات یا ہماری زمین یا جو بھی آگ اور یہ ساری چیزیں, پانی بے شک موجود نہ ہو لیکن ٹھنڈک اور آگ تو یہ کانسیپٹ تو موجود ہے نا, یہ کائنات میں ہر جگہ موجود ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ یہ ان میں ٹکراؤ شروع ہو جائے. ٹھیک ہے, اور اسی طریقے سے بہت ساری, جو پہلے بھی میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں کہ مختلف قسم کی خوفناک ترین فورسز پائی جاتی ہیں, لیکن وہ ایک ہم آہنگ ہول میں ایک دوسرے کے ساتھ وہاں متعلق ہوتی ہیں, اور وہ بجائے تباہ کرنے کے, ڈسٹرکٹیو فورسز کے طور پر کام کرنے کے, وہ کنسٹرکشن کرتی چلی جا رہی ہے, بناتی چلی جا رہی ہے نئی چیزوں. تو دیکھیں یہ harmony and coherence amid the coexistence of opposite or even antagonistic entities, for instance electrons and protons, matter and antimatter respectively. دیکھیں یہ مختلف قسم کی قوتیں پائی جاتی ہیں
اسی کا یہ ذکر ہے کہ الیکٹرانس پائے جاتے ہیں، پروٹونس پائے جاتے ہیں، لیکن وہ الیکٹرانس پروٹونس ملتے ہیں، اس سے ایک ایٹم بن جاتا ہے. دیکھیں آپس میں بنتے بھی ہیں، پھر ملتے ہیں آپس میں، ایک دوسرے کو ڈسٹروائے کرنے کے بجائے ایک نئی چیز تخلیق کرتے چلے جاتے ہیں. میٹر اینٹی میٹر کی مثال دے چکا ہوں، اس کی کچھ ابھی مثالیں آپ کے سامنے اور پیش کروں گا تھوڑی دیر میں. تو self organized and self sustained complexity, for example, that found in Newton cycles and other natural systems. دیکھیں نیچرل سسٹمز کو بظاہر دیکھا جائے تو کوئی ایسی قوت نہیں ہے جو کہ ان کو سپروائز کر رہی ہو، ان کو چلا رہی ہو. لیکن آپ دیکھیں آپ کو پورا کا پورا جو جسم کے اندر کاربن پایا جاتا ہے، اس کے لیے کاربن سائیکل موجود ہے جو ہم اسکول میں پڑھتے ہیں. یہ ایک ہی طرح کا کاربن ہے جو کہ آپ کے جسم کا کوئی حصہ ہے. یہ کبھی کسی ڈائناسور کا حصہ ہوگا، یہ کبھی کسی اور جانور کے جسم کا حصہ ہوگا، کبھی یہ کسی پودے کا حصہ ہوگا. تو دیکھیں کاربن جو ہے وہ کم و بیش اتنی ہی کوانٹٹی میں موجود ہے، لیکن ریسائیکل ہو رہا ہے. اور آپ کھانا کھاتے ہیں، پودوں کو کھاتے ہیں، اس کے بعد آپ میں سے فضلہ خارج ہوتا ہے، فضلہ جو ہے وہ واپس جاتا ہے، وہ پاک صاف ہوتا ہے، ریسائیکل ہوتا ہے، نئے اس سے پودے پیدا ہوتے ہیں. اور وہ ریسائیکل کرنے کا پورا نظام موجود ہے جس میں بیکٹیریا اور باقی مائکرو آرگنزمز لگے ہوئے ہوتے ہیں سارے اس میں. اور پھر اس سے وہ پلانٹ یا اینیمل بن جاتا ہے، اس کو آپ کھاتے ہیں، اور پھر وہ سارا سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے. اسی طرح کاربن ڈائی آکسائڈ کا اپنا ایک وہ اسی کاربن سائیکل کے اندر اپنا ایک سائیکل ہے، اینڈ سو آن. نائٹروجن کا اپنا سائیکل ہے. تو دیکھیں کتنے کمپلیکس سسٹم جو ہے وہ خود بخود سیلف آرگنائزڈ ہے، سیلف سسٹین کمپلیکسٹی ہے، یعنی ان کو وہ اپنے آپ ہی چلتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کو کوئی ہمیں ایسا بظاہر نظر نہیں آتا کہ ان کو بار بار ان کو ٹویکس کرنا پڑے یا ان کے اندر چینجز کرنی پڑے. نہیں، وہ چلتے چلے جا رہے ہیں. دیکھیں efficient means to meaningful ends. Take for instance the rain. آپ اس میں کائنات میں efficient means موجود ہیں meaningful قسم کے ends پروڈیوس کرنے کے. ٹھیک ہے، اس میں میں نے مثال پیش کی ہے رین کی، producing all kinds of vegetation which in turn nourishes the animal kingdom. یہ دیکھیں بظاہر تو صرف بارش ہے، اس کو اکیلا دیکھیں تو پانی آسمان سے برستا ہے، نہیں، لیکن ہوتا ہے کہ اس پانی سے تمام قسم کے نباتات پیدا ہوتے ہیں. اور وہ کیا پھر کرتے ہیں، وہ ایک میننگ فل، یعنی یہ کیسے بنتی ہے رین کہ وہ تمام تر پودے پیدا کرتی ہے، اور وہیں تک بات نہیں رہ جاتی بلکہ اس پودوں کو پھر وہ سسٹین کرتی ہے اینیمل کنگڈم کو. جو پودوں کی پیدائش ہے وہ اینیمل کنگڈم کو سسٹین کرتی ہے. تو دیکھیں کہ یہ اس قسم کی معنویت جو ہے وہ کائنات کے اندر پائی جاتی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ viability and sustenance for not only sentient but intelligent life capable of appreciating all these wonders. سب سے بڑا ونڈر یہ ہے کہ کرتے کرتے یہاں تک یہ معاملہ پہنچا کہ زندگی وجود میں آ گئی، اور زندگی بھی انٹیلیجنٹ زندگی. اب دیکھیں گدھے کی زندگی بھی ایک اعتبار سے انٹیلیجنٹ زندگی ہوتی ہے کہ گدھا جو ہے دیوار میں ٹکر نہیں مارتا، دیوار آئے تو وہ مڑ جاتا. اور یہ انٹیلیجنس بھی اپنی پوری جو پورے اپنے شان کے ساتھ ظہور پذیر ہوئی ہے انسانوں میں. آپ دیکھیں کہ ایک مردہ کائنات سے کیسی ہستی وجود میں آ گئی ہے جو کہ اس کائنات کو دیکھ سکتی، اس کے ونڈرز کو سمجھ سکتی، اس میں سے قوانین کو اخذ کر سکتی، اور اس سب پر بات کر سکتی. تو یہ کیا اندھی بحری قوتیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان ساری چیزوں کو وجود میں لے آئیں گی؟ تو یہ اس طرف میں اس آرگومنٹ کو لے کر آ رہا ہوں. دیکھیں یہ موٹی سی کچھ چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا. یہ اس میں قرآن مجید نے بھی کچھ مثالیں دی ہیں، جیسے رات اور دن ہے. قرآن مجید یہ اس آرگومنٹ کو یوز کرتا ہے، لیکن وہ خدا کے وجود کے لیے نہیں بلکہ خدا کے ایک ہونے کے لیے یا آخرت وغیرہ کے لیے استعمال کرتا ہے، کیونکہ خدا کے منکر نہیں تھے قرآن مجید کے پہلے مخاطبین. تو جو مشرک بھی تھے وہ ان میں سے کوئی بھی خدا کا منکر نہیں تھا. تو یہ دیکھیں اس میں جو مختلف مثالیں ہیں، رات اور دن کی مثال، میل اور فیمیل کی اپنی مثال، دونوں دیکھا جائے تو ایک اعتبار سے ضد ہیں، دوسرے اعتبار سے پورا کا پورا کارخانہ انسانوں کا خاندان اس سے چلتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید نے مثال دی ہے گائے کی کہ اس کے اندر خون بھی ہوتا ہے، گوبر بھی ہوتا ہے، اس میں سے سفید دھاریاں دودھ کی ہم لیتے ہیں اور وہ پھر آگے نرش کرتا ہے. تو یہ ایک پکچر آپ کے سامنے ایک رکھنا چاہ رہا تھا کہ یہ ہمارا ڈیٹا ہے. آپ دیکھیں کہ جو میں نے اپنی یہ نائٹروجن سائیکل آپ کے سامنے ایک مثال اس کی پیش کی ہے، مختلف سائیکل جو آپ کے سامنے میں نے جن کا ذکر کیا، کاربن سائیکل، نائٹروجن سائیکل. اب یہ نائٹروجن سائیکل جو ہے اس کو بھی ایک بڑے ایبسٹریکٹ طریقے سے بہت ساری ڈیٹیلز نکال کر میں نے یہاں پر آپ کے سامنے پیش کیا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو میری ڈاکٹریٹ تھی وہ ایک بیکٹیریا کے اوپر تھی جو کہ یہاں سے جو ڈیکمپوز کرتا ہے مختلف چیزوں کو، ڈیکمپوز جب کرتا ہے میٹر کو
تو اس میں پھر وہ یہ کرتا ہے کہ نائٹروجن کے مختلف کمپاؤنڈس کو پروڈیوس کرتا ہے. تو اس بیکٹیریا کی بھی مختلف جو انزائمز ہوتے ہیں اس کے اندر مالیکیولز پائے جاتے ہیں مختلف, جو کہ وہ ان گیسز کو پروڈیوس کرتے ہیں, نائٹروجن کی گیسز کو, اور بہت بڑا ان کا یہ بیچ میں ایک آپ سمجھ لیں کہ کارنامہ ہوتا ہے اس کے اندر. یہ بہت بڑا انپٹ ہے اس نائٹروجن سائیکل کے اندر بیکٹیریا کا بھی. اس کے انزائمز کے اندر پوری کی پوری میری جو ڈاکٹریٹ تھا وہ تھا. تو آپ دیکھ لیں کہ یہ کیا حیرت انگیز چیزیں, ڈاؤن ٹو دا ویری ڈیٹیل, ویری لو لیول. بڑے سے بھی شروع کریں تو پوری کائنات بھی, اور چھوٹے سے چھوٹے بھی آپ کو پتہ لگتا ہے کہ حیرت میں اضافہ ہی کرتی چلی جاتی ہے سائنس آپ کی. تو یہ اس قسم کا یہ ماجرا ہے. اب ہم اس آرگیومنٹ کو ریپ اپ کرتے ہیں یہاں پر. اب یہ دیکھیں, سچ گرینڈ ڈیزائن emanating from the potentiality ingrained within energy or matter evidently demands. یہ دیکھیں وہ دھواں تھا شروع میں, یا جس کو کوانٹم ویکیوم کہہ لیں یا انرجی کہہ لیں, وہاں سے ساری چیزیں پھوٹتی چلی جا رہی ہیں. اس کی اندر یہ ساری قوتیں تھیں یہ سب کچھ پیدا کر دینے کی. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اب سوچیں گے کہ ایک چیز ہے, میں آپ کو اس کی ایک انالوجی دیتا ہوں کہ آپ چلے جائیں کسی صحرا میں, وہاں پر بہت سارے ایک ڈھیر لگے ہوں یہ پتھروں کے یا ریت کے ٹیلے ہوں, کسی آپ ایسے ویران کسی علاقے میں چلے جائیں, وہاں پر آپ کو ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ کوئی پلانٹ مل جائے جو کہ مرسیڈیز بینز کو پروڈیوس کر رہا ہے. پہلے اس کے پارٹس پروڈیوس کرتا ہے, اس کے بعد مرسیڈیز بینز. تو آپ دیکھیں گے کہ مختلف, یعنی وہ پارٹ بھی آپ جو پلانٹ ہے وہ بھی آپ سوچیں کہ خود بخود وہ بنتا چلا جا رہا ہے. آپ کی بہت لمبی عمر ہے, ملینز آف ایئرس کے لیے آپ زندہ رہتے ہیں, آپ کے سامنے وہ خود بخود چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں, ایک پلانٹ بنتا ہے, اور پلانٹ کے اندر پھر پارٹس بننے شروع ہوتے ہیں, وہ پارٹس اکٹھے آتے ہیں, اور اس کے بعد مرسیڈیز بینز نکلنا شروع ہو جاتی ہے آپ کے سامنے. تو اب آپ کے سامنے یہ ڈیٹا ہے, اس ڈیٹا سے آپ نے انفر کرنا ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے, ایک تھیوری پیش کرنی ہے, ٹھیک ہے, یا ایک ہائپوتھیسس آپ اس کو کہہ لیں گے, اس کو لوور کرنا ہے تو جنریٹ کرنے کے لیے. تو یہ ڈیٹا ہمارے سامنے آئے گا. میں اس ڈیٹا میں سے یہ انفر کر رہا ہوں جو کائنات کا ڈیٹا ہے, اس کی یہ انالوجی آپ کے سامنے پیش کی تھی, چھوٹی سی مثال تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اس میں ہمیں امینس انٹلیکچوئل انپٹ چاہیے, کہ کوئی نہ کوئی اس میں کوئی کسی ذہانت کا یہ ظہور ہے, اس کے اندر کوئی انٹلیکچوئل انپٹ ڈالی گئی ہے. اس کے بغیر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اندھی بہری قوتیں جو ہیں وہ اس طرح کی میننگ فل چیزیں آپ سے آپ بناتی چلی جائیں, اور وہ اندھی بہری قوتیں جو کہ تباہ کن زیادہ ہیں دیکھنے میں, بجائے اس کے کہ وہ کنسٹرکٹیو ہوں, ڈسٹرکٹیو وہ زیادہ ہیں. اس کے لیے اگر ہمیں کوئی ایسی چیز بنانی, کوئی ایسا پلانٹ بنانا ہے یا کائنات بنانی ہے, ہمیں اس کے لیے کریٹو امیجنیشن بھی چاہیے. دیکھیں, آپ نے کوئی ایون فرنیچر بھی بنانا ہوتا ہے تو بنانے والا جو پہلے اب نقشہ بنائے گا, پہلے سوچے گا ذہن کے اندر, تو اس کو امیجن کرے گا, کریٹو امیجنیشن اس کے لیے چاہیے. اس کے بعد پھر وہ پلان کو, یا آپ جو آرکیٹیکٹس ہوتے ہیں وہ پہلے بلو پرنٹ بناتے ہیں, پہلے سوچتے ہیں اس کے بارے میں, اور اس کے بعد پھر اس کو ظہور پذیر کرتے ہیں. تو ایک ویژن چاہیے ہمیں اس کے لیے, اور ایک پریسینس چاہیے. یہ کیا ہے پریسینس کا کیا مطلب ہے, یہ بھی الفاظ سوچ سمجھ کر استعمال کیے گئے ہیں کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ فیوچر میں کیا ہوگا. وہ جو ترخان کو چیز بنا رہا ہے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ جب میں یہ میز بناؤں گا یا یہ کرسی بناؤں گا تو کل کو اس پر کوئی شخص بیٹھے گا یا مختلف اینگل سے اس کے اوپر وزن ڈالا جائے گا تو یہ کلیپس نہ کر جائے. اگر یہ پیشنس نہیں ہوگا اس کے اندر تو وہ جو چیز بنائے گا, خاص طور سے کائنات کو دیکھیں نا, کائنات کو اگر ہم بنائیں گے تو اس کے اندر تو اتنی انٹریکیٹ اور اتنی کمپلیکس کائنات ہے کہ وہ یہ پہلے سے نہ پتا ہو تو وہ بالکل تباہ ہو جائے 2 منٹوں کے اندر, بجائے یہ کہ 15 ارب سال سے وہ قائم ہے. دیکھیں سگیسٹی, یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کے سامنے کوئی پرابلم آ رہا ہے اس کو سالو کرنے کے لیے, بلکہ اس کو ہم پروڈنس سے کہیں گے جو آگے چیز ہے کہ سگیسٹی یہ ہوتی ہے کہ پریکٹیکل وزڈم چاہیے آپ کو, کہ آپ نے فل فور کوئی ججمنٹ دینی ہے اور وہ ججمنٹ ساؤنڈ ججمنٹ ہونی چاہیے. ایسی ججمنٹ نہ ہو مثال کے طور پر جیسے کہ مسائل آ رہا ہوتا ہے کسی ادھر سے, تو آپ کا اس میں, یا مسائل کسی جو
ایروناٹیکل جو پائلٹس ہوتے ہیں، فائٹر پائلٹس ہوتے ہیں، ان کو یہ پتا ہوگا کہ میسائل جب F-16 کے پیچھے آ رہا ہوتا ہے تو آپ کے پاس فریکشن آف اے سیکنڈ ہوتا ہے، اس میں آپ نے ایک ساؤنڈ ججمنٹ کرنی ہوتی ہے کہ یہ میسائل جو ہے اس سے میں نے جہاز کو ایسے موڑنا ہے اور وہ ایسے نکل جائے، کیونکہ وہ اٹریکٹیو ہوتا ہے جہاز کے ساتھ، وہ میسائل جو ہے نا وہ اس کے لوہے کے اس کے پیچھے پیچھے جائے گا اور اٹریکٹ کرے گا اس جہاز کی طرف وہ جائے گا، تو اس کو آپ نے ڈاج کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو سگیسٹی چاہیے، ایک اچھی ججمنٹ چاہیے فوراً ہی۔ تو یہ سگیسٹی کائنات کو بنانے کے لیے پوری قوت سے چاہیے، جیسے کہ ڈیٹا سے صاف کا صاف نظر آ رہا ہے۔ پھر اس کائنات میں جو خوبصورتی ہوتی ہے، جو اس کے پیچھے ایک سینس آف ایسٹیٹک پایا جانا چاہیے، اس میں ایک خوبصورتی بدصورتی کا سینس پایا جانا چاہیے۔ جو بھی کریٹو چیزیں ہیں کائنات کو جنہوں نے وجود میں بخشا ہے، ان کے اندر یہ ایسٹیٹک سینس ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں یہ میں بیان کرتا چلا جاتا ہوں، پلاننگ ہونی چاہیے، اس کے اندر مینوورڈ میٹیریلائزیشن، ایپلیکیشن آف پاور، جیسے کہ انرجی اور ریسورس ہے اس کی الٹ اپ طریقے سے۔ تو اگر آپ ماچس کی ایک رگڑتے ہیں اس کو، اس میں سے آگ پروڈیوس ہوتی ہے، تو وہ انرجی جو ہے، اس انرجی کو آپ کنسٹرکٹیولی، جو انرجی اچانک سے پروڈیوس ہوتی ہے جیسے بم کا دھماکہ ہوتا ہے، اس کو آپ کنسٹرکٹیولی یوز نہیں کر سکتے۔ بایولوجسٹ جانتے ہیں کہ ہمارے اندر اسی لیے جو ATP کی انرجی ہوتی ہے وہ سلولی انرجی جو ہے وہ خارج ہوتی ہے، اور اس کا جو سلو خارج ہونا ہوتا ہے وہ یوزفل طریقوں پر پھر استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک مثال ہے کہ مینوورڈ میٹیریلائزیشن، ایپلیکیشن آف پاور کے جو پاورز کی ہے، جتنی قوتیں ہیں، ان کی میٹیریلائزیشن ہو رہی ہوتی ہے اور ان کی اپلیکیشن ہو رہی ہے، یہ بڑے ایک مینوورڈ طریقے سے، بڑے ایک ریشنل طریقے سے، ایک لاجیکل طریقے سے ہو رہی ہوتی ہے۔ الٹ اپ طریقے سے آپ انرجی پروڈیوس کریں گے اور سب کچھ ختم کر آپ بیٹھ جائیں گے۔ تو آپ دیکھیں پروڈنس، یہ ہے کہ پروڈنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رسکس کو ایوائڈ کریں اور ایک آپ فیوچر پر آنکھ رکھیں۔ جیسے کہ پروڈنس کی ایک اچھی مثال یہ ہے کہ چونٹیاں جو ہیں وہ کیسے اپنا کھانا جمع کرتی ہیں، اور وہ کھانا کو جمع کرتی ہیں سمر میں، اور ونٹرز میں پھر ان کو استعمال کرتی ہیں۔ تو دیکھیں ایک پھر کائنات کے اندر اور ہمارے اپنے اجسام کے اندر، اپنے نفوس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مینٹیننس پائی جاتی ہے۔ کوئی زخم لگ جاتا ہے، اس کی ہیلنگ شروع ہو جاتی ہے، پوری کی پوری باڈی اپنے ریسورسز استعمال کرتی ہے اس کو ہیل کرنے کے لیے۔ تو کائنات کے اندر بھی اسی طریقے سے ہے کہ ایک قسم کی جو مینٹیننس یا ڈیوریبلٹی ہے اس کے اندر، جس جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو مختلف سسٹمز کے اندر یہ خود بخود سے ہو رہی ہوتی ہے بظاہر دیکھا جائے تو وہ بھی چیز پائی جاتی ہے۔ اور سسٹینمنٹ وہی کہ جی یہ چیزیں ان کا قیام ہے، قیام و انصرام بھی کائنات کی جس کو کہا جاتا ہے، وہ ایک حقیقت ہے۔ تو دیکھیں اب میں آرگیومنٹ کے جو پینیکل ہے اس کی طرف آپ کو لے کر آؤں گا۔ اینڈ آل دس از انتھنکیبل وداؤٹ بٹ ناٹ لمیٹڈ ٹو، کم از کم یہ جو جتنی چیزیں ہیں یہ چیزیں پائی جانی چاہیے کم از کم، اور یہ چیزیں ممکن ہی نہیں ہو سکتی کہ آپ کے پاس انفینٹ نالج ہو، انٹلیکٹ ہو، وزڈم ہو، ول اینڈ ولیشن ہو، یعنی ایک تو ارادہ آپ کریں، خیالی پلاؤ پکائیں، تو اس کے ساتھ آپ کے پاس پاور اور اتھارٹی بھی ہونی چاہیے ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے کی، اور پہلے کنٹرول تو بعد میں ہوگا، پہلے وجود میں لانے کی پاور اور اتھارٹی بھی ہونی چاہیے۔ تو دیکھیں یہ ساری چیزیں کہ آپ کے پاس انفینٹ نالج ہونا چاہیے، انٹلیکٹ ہونی چاہیے، وزڈم ہونی چاہیے، ول، ولیشن اور پاور اور اتھارٹی، since these manifest are mental qualities not attributable to mindless matter, energy or any material cause، یہ مینٹل کوالٹیز ہیں، یہ کسی پرسن کے اندر یہ کوالٹیز ہوں گی، یہ پرسنل کوالٹیز ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کسی اندھی بہری قوتوں کے ساتھ ہم ان کوالٹیز کو نہیں جوڑ سکتے۔ تو ہمارا جو ڈیٹا ہے یہ امپیریکل ایویڈنس ہے، جس طرح بالکل ہم سائنس کے اندر امپیریکل ایویڈنس دیکھتے ہیں، اسی قسم کا ڈیٹا آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ compels us to infer the existence of a mind, the grand designer۔ تو یہ اس سے ہم انفر کرتے ہیں کہ ایک بڑا برتر ذہن ہونا چاہیے کائنات کے پیچھے، اور اس ذہن کو ایکسٹرنل ہونا چاہیے، سپر نیچرل ہونا چاہیے، کائنات سے باہر ہونا چاہیے۔ For any mind which is a child of nature cannot logically account for the existence of its own mother۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو آپ کہتے ہیں کہ ایلینز نے سب کچھ کر دیا تھا، ایلینز تو خود پروڈکٹ ہوئے اس یونیورس کے، تو اس یونیورس کی جو پروڈکٹس ہیں جیسے کہ ہم ہیں، جیسے کہ ہم انسان، جیسے قرآن مجید کہتا ہے کہ کیا تم خود بخود پیدا ہو گئے، آپ ہی اپنے خالق ہو۔ ہم اپنے آپ خالق نہیں ہو سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو خود پروڈکٹ ہیں اس کی کائنات کی۔ تو انٹیلیجنس کائنات کے اندر جو پائی جاتی ہیں وہ یہ ساری چیز کو نہیں پروڈیوس کر سکتی، نہ
ایکسپلین کر سکتے, بلکہ اس کائنات کے باہر کوئی انٹیلیجنس ایسی ہمیں پائی جانی چاہیے جو کم از کم میتھمیٹیشین ہو, جو کم از کم ایک ذہن رکھتا ہو. یہ تو ہے نا کم از کم. اور اس کے بعد پھر ڈیٹا میں سے پتا چلتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی برتر ذہن کا یہاں پر ظہور ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا جو ہے یہ سارا معاملہ ہے کہ ہم کائنات کے پیچھے, یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے حواس کے ذریعے سے جو ڈیٹا حاصل ہوتا ہے, جو کہ ہمیں سائنس کی طرف بھی لے کر جاتا ہے, یہ ڈیٹا ہمیں مجبور کرتا ہے انفر کریں ہم اس سے کہ برتر کوئی بنانے والا ذہن موجود ہے کائنات کے پیچھے. اور آپ یہ جو آخری میں نے بات یہاں پر بیان کی, اس کو میں ایک لفظ میں بیان کر دیتا ہوں. وہ یہ کہ یہ جو قرآن مجید بھی بیان کرتا ہے کہ یہ, اور باقی الہامی مذاہب بھی بیان کرتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ یہ ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں, بلکہ یہ بار بار میں نے جیسے ذکر کیا کہ 15 ارب سال سے یہ قائم و دائم ہے. تو آپ ذہن کے اندر لائیں کہ آپ کو ایک آفس کھولتے ہیں چھوٹا سا, اس کو آپ 2 دن ایک کمرے کا آفس ہو, 2 دن اس آفس کی صفائی نہ کریں, 2 دن اس کو مینٹین نہ کریں, تو اس آفس کا کیا حال ہوتا ہے؟ وہ اپنا وجود ہی کھو دے گا, وہ بالکل ایک کھنڈر کی صورت اختیار کر دے گا. کچھ یہ کہ پوری کی پوری کائنات اتنی جو انٹریکیٹ حقیقتوں کے ساتھ موجود ہے, وہ اپنے آپ خود ہی سے چل رہی ہو, اور یہ اندھی بہری قوتیں خود ہی سے یہ تخلیقی کام کر رہی ہوں سب کا سب. تو یہ جو آرگیومنٹ ہے, اس کو کہا جاتا ہے آرگیومنٹ فرام ڈیزائن یا ٹیلی لاجیکل آرگیومنٹ. خدا کے وجود کے بارے میں اور بھی آرگیومنٹس ہیں, لیکن یہ جو آرگیومنٹ ہے اس کو ہم نے پوری قوت سے پکڑا ہے, اور اس کو ہم نے یہاں بیان کرنے کی کوشش کی ہے. یہ اس ایویڈنس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آبجیکٹیو ایویڈنس ہے. یہ اس طرح سے کام کرتا ہے جیسے سائنس کے اندر سائنس کام کرتی ہے. کیوں؟ لیکن ڈیٹا موجود ہے, حقیقتیں موجود ہے, اس کے انالیسس میں آپ جاتے ہیں اور پھر اس سے انفر کرتے ہیں ایک برتر ذہن کائنات کے پیچھے. تو یہ جو آرگیومنٹ فرام ڈیزائن یا ٹیلی لاجیکل آرگیومنٹ ہے, یہ آپ کو کیونکہ بہت ہی نیچرل ہے, یعنی آپ دیکھتے ہیں کائنات کو تو وہ بنی ہوئی آپ کو معلوم ہوتی ہے. آپ اب واپس چلے جائیں اس پریمیٹیو جو ویکیوم تھا جس میں کہہ رہا تھا کہ اس کو کس نے بنایا اگر خدا نے نہیں بنایا, کیونکہ اس سے حیرت انگیز چیزیں وجود میں آتی چلی جا رہی ہیں, اور وہ چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں, بنی ہوئی صورت میں آپ کو نظر آتی ہیں. تو اس بنی ہوئی چیزوں سے آپ انفر کرتے ہیں کہ اس کا بننے والا کو ہونا چاہیے, بنانے والا کوئی ہونا چاہیے. تو یہ سوکریٹس سے بھی بیان کیے جاتے ہیں. سوکریٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پر سب سے اوپر. ان سے بھی پہلے اس کی بنیادیں, یعنی آپ سمجھ لیں کہ جو بھی نون ہسٹری ہے, ہیومن ہسٹری ہے, اس میں آپ کو یہ ہر جگہ پر مل جاتا ہے. ہندو جو فلسفی لاجک ہے اس کے اندر آپ کو مل جاتا ہے. قرآن مجید نے اس آرگومنٹ کو یوز کیا ہے. اور تھامس ایکوائنس کا جو 5واں پروف ہے, ان کے 5 پروفس ہیں نا بڑے مشہور خدا کے وجود کے بارے میں, تو ان کا جو 5واں پروف ہے وہ یہی ہے. اور اس میں انہوں نے بہرحال یہ جو گریک فلسفی ہے اس کو یہ کریکٹ کیا ہے کہ گریکس جو ہیں وہ ایک پرسنل گاڈ کو نہیں مانتے. ایرسٹوٹل کے بارے میں کچھ پکچر مبہم ہو جاتی ہے, لیکن سوکریٹس اور پلیٹو سے جو پکچر سامنے آتی ہے وہ خدا کو شخصی خدا نہیں مانتے. تو انہوں نے یہ کیا تھامس ایکوائنس نے کہ یہ ڈیٹا انالیسس میں گیا اور یہ بتایا کہ اس کے پیچھے شخصی خدا ہونا چاہیے. یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ایک برتر گڈنس پائی جاتی ہے اور وہ گڈنس خود بخود یہ پروڈیوس کرتی چلی جا رہی ہے کائنات, یا وہ ایک اور عالم ہے جو کہ ایک جس میں پرفیکٹ گڈنس پائی جاتی ہے, اور وہ کس نہ کسی طریقے سے ایک برتر, آپ سمجھ لیں کہ اس طریقے سے ذہن تو نہیں کہہ سکتے جیسے کہ ایک پرسنل ذہن ہوتا ہے, بس کچھ گڈنس ہے, اور اس گڈنس سے ہی کائنات جو ہے وہ یہ اس کے مظاہر ہیں. تو وہ بات یہ ہوگی کہ وہ پرسنل خدا کو بیچ میں سے, یا مائنڈ اس سینس میں کہ کوئی پرسن ہو جو کہ ایک مائنڈ رکھے. دیکھیں نا مائنڈ کا کیا, جو صفات کے بغیر ذات کا کوئی تصور نہیں ہے. کہ یہ ایسی مثال ہے کہ آپ کہیں کہ رنگ کسی جگہ پائے جائیں اور وہ چیز موجود ہی نہ ہو جہاں سے رنگ پھوٹتے ہوں, تو رنگ کا کیا تصور ہے کسی چیز کے بغیر؟ وہ چیز ہوگی تو اس کا رنگ ہوگا. تو یہ تھامس ایکوائنس نے ان کو یہ کریکٹ کیا, جو ہم سمجھتے ہیں کہ کریکٹ صحیح کیا, کہ وہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ایک برتر گڈنس پائی جاتی ہوگی, وہ اس کو لازمی ایک ذہن ہونا چاہیے, اس کو ایک پرسن ہونا چاہیے. پرسن ہی کا ایک ذہن ہوتا ہے, اور اس پرسن ہی میں سے گڈنس اور ساری چیزیں پیدا ہوں گی, اور وہ اس پرسن کو پھر ہم
خدا کہتے ہیں. تھامس ایکوائنس آپ کو پتا ہے کہ بڑے مسیحی فلسفی ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ اس ویسے آرگومنٹ فرام ڈیزائن کو مسلمانوں کے یہاں پر اس کی بہت شائع ہے, لیکن بعض مسلمان فلسفی اس کا انکار بھی کرتے ہیں. تو اینی وے یہ جو ابھی ہم نے آرگومنٹ پیش کیا ہے, یہ آرگومنٹ بتاتا ہے کہ کوئی برتر ذہن اس کے پیچھے, کائنات کے پیچھے ہونا چاہیے. لیکن وہ ذہن اصل میں وہ اس کا تعارف کیا ہے, وہ ذہن کیا ہے, وہ خدا جس کو ہم بولتے ہیں اس ذہن کو, اس کی صفات کیا ہے. وہ صفات جیسے کہ ایک اس کے پاس وزڈم ہونا چاہیے, نالج ہونا چاہیے, اور اس کے پاس یہ اور یہ ہونا چاہیے. وہ تو کچھ چیزیں تو کائنات کے تجزیے سے ہمیں معلوم ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن الٹیمیٹلی مثال کے طور پہ اس کائنات کے ڈیٹا کے اندر, یہ بھی ہم نے اس کو ٹچ نہیں کیا, یہ چیز پائی جاتی ہے کہ اس کے اندر بہت ساری تکلیف پائی جاتی ہے, انجسٹسز پائے جاتے ہیں. تو کیا وہ بنانے والا جو ہے ڈیٹا میں سے کیا یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ تھوڑا سا انجسٹس بھی ہے اس کے اندر, تھوڑی سی اس کے اندر کرولٹی بھی ہے, اور کیا ہے. تو یہ پورا کا پورا کہ بھئی اس طرح کی جو بدصورتی بھی پائی جاتی ہے کائنات کے اندر, بیماری تکلیف بھی پائی جاتی ہے, یہ کیوں ہے؟ اس سارے پھر چیزوں کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہمیں مذہب کی ضرورت پڑتی ہے, یا وہ خود خدا اپنا تعارف پیش کرتا ہے کہ یہ جو تمہیں بدصورتی یا ڈیزیز نظر آ رہی ہے, اس کی یہ اور یہ وجہ تھی. یعنی یہ تو حتمی طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ کوئی بنانے والا ذہن ہے, اس کا انکار کرنا ممکن نہیں ہوتا. جتنے انکار ہوئے ہیں وہ میں آپ کو ریفر کر دوں گا, وہ دیکھ بھی سکتے ہیں, ہم اس کو زیر بحث بھی لا سکتے ہیں. وہ سارے کے سارے بودھی انکار, ایک ذہن ہے لیکن وہ کون ہے, اس کی کیا صفات ہیں, وہ پھر ہمیں ریلیجن سے پتہ چلتی ہے بات. تو یہی امانوئل کانٹ جو ہیں, یہ گو کے خدا کے ماننے والے تھے, لیکن انہوں نے جو اس قسم کے آرگومنٹس ہیں خدا کے وجود کے بارے میں, ان کو یہ بتایا کہ یہ ہاں بتاتے ہیں کہ کوئی ایک ایسا ذہن ہونا چاہیے اس کے پیچھے, ٹھیک ہے, لیکن کیا وہ ذہن ابراہیمی خدا ہے جیسا کہ ہمارے اسکرپچرز میں وہ, تو صرف یہ ڈیٹا انالیسس ہمیں وہ نہیں بتاتا. وہ ہمیں وہی کی ضرورت پڑے گی, وہ ہمیں بتائے گی کہ یہ اس خدا کی تمام صفات کیوں ہیں, اس نے کائنات کیوں تخلیق کی ہے, اور کیا اس کے مقاصد ہیں, اور اس کے اندر جو چیزیں بھی پائی جاتی ہیں اس قسم کی جو ایک شابہ پیش کرتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کافی سارے خدا ہوں اس کے اندر موجود. تو وہ آرگیو کرے گی کہ یہ اس کے اندر یہ بہت سارے خداؤں کی کوئی رزمگاہ نہیں ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ. اسی طریقے سے اس کے اندر اور مزید ابھی کچھ سوالات باقی ہیں کہ وہ جو اگر کوئی ایسا برتر ذہن ہے, اس نے اپنے آپ کو چھپا کر کیوں رکھا ہوا ہے, وہ ہمارے سامنے ظاہر کیوں نہیں ہو گیا. اور اسی طریقے سے کہ جو میں نے آپ کو بھی ذکر کر دیا کہ اگر وہ خدا ایک لوننگ خدا ہے, تو کائنات میں اتنی ایول مار دھاڑ نیچر میں اور انسانی زندگیوں کے اندر اتنی انجسٹس وغیرہ کیوں پائی جاتی. تو یہ جی ڈیوڈ ہیوم جو ہیں, انہوں نے اس کو آرٹیکولیٹ کیا, یہ جو پرابلم آف ایول یا پرابلم آف پین ہم کہتے ہیں. میں نے کہا کہ تھوڑا تھوڑا تعارف آپ کو اس کا ملتا چلا جائے. اور ڈیوڈ ہیوم ہی ہیں جنہوں نے پھر یہ اس کی بنا ڈالی کہ اگر وہ ایک برتر ذہن ہے, تو اس برتر ذہن کو بھی تو کوئی بنانے والا ہونا چاہیے. اسی کو رچرڈ ڈاکنس نے اپنی جو دی گاڈ ڈیلیوژن ہے اس کے اندر اٹھایا, اور پھر بتایا کہ اگر یہ کائنات, اتنی کمپلیکس کائنات کسی برتر ذہن نے بنائی ہے, تو وہ ذہن خود بڑا کمپلیکس ہونا چاہیے, اور اس ذہن کا اپنا کوئی بنانے والا ہونا چاہیے. تو یہ ہم خاص طور سے, جیسے کہ میں نے ذکر کیا کچھ چیزوں کا, یہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں دیکھیں گے کہ پھر خدا کو کس نے بنایا. تو یہ آپ کو میں کچھ مثالیں پیش کرنا چاہتا تھا, لیکن اس کا وقت نہیں ہے. کہ یہ جو ہم نے ڈیٹا انالیسس میں ہم گئے, آپ اس کو خود سے پڑھ لیجئے گا, میں شیئر کر دوں گا آپ کے ساتھ, کہ جو ہم ڈیٹا انالیسس میں گئے اس سے ہم نے ایک چیز انفر کی ہے. اس طریقے کو بولتے ہیں انفرنس ٹو دی بیسٹ ایکسپلینیشن یا ایبڈکٹیو ریزننگ. یہ ایبڈکٹیو ریزننگ آپ کو سائنس میں جگہ جگہ پر ملتی ہے, اور بلکہ بعض فلاسفر سائنس کہتے ہیں کہ سائنس ہے ہی یہ تھیوری آف ایوولوشن. جو ایفیکٹس ہیں, یہ جو ڈیٹا ہے, اس سے ہم انفر کرتے ہیں کہ یہ چیزیں سمپل آرگنزم سے ایوالو ہوئی ہوں گی. اور ہمارے سامنے یہ تو نہیں ہے نا, ہمیں کیا پتا کہ چیزیں ہم مشاہدہ کر کے تجربہ کر کے تو نہیں دکھا سکتے. تو ہم جتنا ڈیٹا ہمارے سامنے آتا ہے, فاسل ریکارڈ آتا ہے یا باقی ڈیٹا ہمارے سامنے آتا ہے, اس سے انفر کرتے ہیں کہ تمام جاندار ایک ہی قسم کے جاندار سے یا کچھ جانداروں کی اقسام سے سارے کے سارے وجود میں آئے ہوں گے. سب اٹامک پارٹیکلز ہم نہیں دیکھ سکتے, ان کو انفر کرتے ہیں ان کے ایفیکٹ سے. اسی طریقے سے بڑا ایک
انٹرسٹنگ ہے جو سرچ فار ایکسٹرا ٹریسٹریل انٹیلیجنس، جو ہم ایلینس کی جو سرچ ہم کرتے ہیں، اس پر بہت سارے فزسسٹ نے کام کیا، اسٹیون ہاکنگ نے اور جو کارل سیگن ہے انہوں نے، اور ابھی بھی اس پر کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں کہ ہم سگنلز بھیجیں کائنات میں، کائنات سے کچھ سگنلز ہم لیں اور اس سے ہمیں پتہ چل جائے سگنل سے کہ کوئی ذہن پایا جاتا ہے کائنات میں. وہ سگنل سے کیسے پتہ چلے گا؟ کوئی نہ کوئی ایسا کوڈ ہوگا، کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوگی جس کے اندر کوئی میننگ پایا جاتا ہوگا، کوئی اسٹرکچر پایا جاتا ہوگا. تو اگر ایک بھی ایسا آپ کے پاس کوڈ آ جاتا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر میں مثال لکھ دے رہا ہوں بالکل، کہ شیکسپیئر کے کسی ناول کا ایک سینٹنس آپ کو مل جاتا ہے، یا کوئی میتھمیٹیکل لا یا میتھمیٹیکل ریالٹی یا تھیورم مل جاتا ہے جو آؤٹر اسپیس سے آ رہا ہے، تو آپ انفر کریں گے کہ کوئی برتر ایلین ذہن پایا جاتا ہے جس نے یہ بھیجا ہے یہاں تک، یا کائنات نے اس کو بھیجا ہے، اور اس کو پھر ہمارے ٹیلیسکوپس وغیرہ انہوں نے وہ کیا. اس پر کروڑوں روپے، یہ ایک اسٹیون ہاکنگ بیک ایک پروگرام بھی ابھی حال ہی میں تشکیل دیا گیا، اس پہ کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں. تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ وہی کہ ایسا کوئی ہمارے پاس ڈیٹا پوائنٹ آ جائے، ایسی کوئی چیز آ جائے، ایسا کوئی سینٹنس آ جائے، تو اس سے پیچھے ہم انفر کریں گے کہ کوئی برتر ذہن پایا جاتا ہے. تو یہ وہ پکچر ہے جو کہ میں آپ کے سامنے پہلے بھی پیش کر چکا ہوں. تو یہ پوری کی پوری کائنات کی ایوولوشن کو جو بتاتی ہے، اور یہیں پر ہم اپنے اس لیکچر کو ختم کرتے ہیں. ارادہ یہ تھا کہ یہاں سے اگر پیچھے جایا جائے اور یہ بتایا جائے کہ یہ جو چیز تھی، اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ لاز آف فزکس نے خود بخود اس کا وجود بخش دیا. تو کیا لاز آف نیچر جو ہیں، جن کا ہم نے تعارف آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا تھا لاسٹ ٹائم، وہ خود بخود کوئی ایسی چیز وہ کیا خود بخود کوئی چیز پروڈیوس، ایسی چیز کیا وہ کیا کچھ بھی پروڈیوس کر سکتے ہیں؟ تو اس میں میں آپ کو اگلی دفعہ دکھا دوں گا یہ کچھ چیزیں. تو یہاں پر اس کو ختم کرتے ہیں. ابھی کوئی اگر 2-3 سوالات وقت ہے ہمارے پاس، اس کو لے لیتے ہیں. تو ہاں، یہ ریکمینڈیڈ ریڈنگ جو ہے، یہ آپ کے سامنے میں نے کتاب، اس کو لازمی دیکھیے گا آپ. بہت ہی اچھی مفید کتاب ہے، اور اس کے اندر جو کلاسیکی فلسفیانہ پروفس ہیں خدا کے بارے میں، یعنی کہ خدا کن چیزوں سے وہ ثابت ہوتا ہے، تو ان کا تجزیہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ ان کے خلاف جتنے آرگومنٹس پیش کیے جا رہے ہیں نیو ایتھیس کی طرح سے، وہ کیسے بودھی اور کیسے وہ they don't make any sense. تو یہاں پر ہم سوالات، اب آپ کو میں موقع دیتا ہوں کہ کچھ کر لیں، آخری چند منٹ باقی ہیں. اور بہت شکریہ آپ لوگوں کی اٹینشن کا اور ساتھ رہنے کا. جی آپ ابھی ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، اور جو ماڈریٹر ہے وہ آپ کا مائک کھول دیں گے. تو جی سر، بہت بہت شکریہ. آپ نے جو ہے یہ مارول آف کریٹیوٹی یا میریکل آف کریٹیوٹی میں بالکل ایک حیرت کا ایک جہاں ہمارے لیے کھولا، اور کس طرح یہ مطلب یہ کہ ایک ڈسٹرکشن سے ایک کنسٹرکشن کا ہونا اور مسلسل ہوتے چلے جانا. اور اس سے تو یہ بالکل اسی طرح لگ رہا ہے نا کہ پوری یونیورس جو ہے ہماری وہ بالکل زیرو ڈیفیکٹ یونیورس ہے، صرف انسانی دنیا کو چھوڑ کے، کہ انسانی دنیا میں پرابلم آف ایول پایا جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے سائنٹسٹ جو خدا کو کبھی ڈیزائنر کا، کبھی انٹیلیجنٹ مائنڈ کا، تو کبھی میتھمیٹیکل مائنڈ کا، تو کبھی سنگل اسٹرنگ تھیوری کا نام ان کو دیتے رہتے ہیں، لیکن وہ خدا سے شاید اسی لیے جان چھڑاتے ہیں کہ انسانی دنیا میں پرابلم آف ایول پایا جاتا ہے، باقی تو کائنات زیرو ڈیفیکٹ ہے. تو کیا یہ اسی طرح یہی نہیں آپ کو محسوس ہوتا؟ اچھا، بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اصل میں اس میں نے ابھی حال ہی میں جو میری کتاب آنی ہے اس میں پورا ایک چیپٹر لکھا ہے. اب ایک اور آئیڈیا بھی سامنے آ رہا ہے جس کو کہا جاتا ہے ان انٹیلیجنٹ ڈیزائن، یعنی انسان کے اپنے جسم کے اندر بھی کچھ ایسے ڈیفیکٹس پائے جاتے ہیں، اسپائن کے اندر اور مختلف ایسے آرگنس پائے جاتے ہیں جن کا ڈیزائن زیادہ بہتر ہونا چاہیے تھا، یا اسی قسم کی ایک بڑے سینس میں آپ کو میں بتاؤں، اس کے بعد پوری کتابیں بھی انہوں نے لکھی جس کو ان انٹیلیجنٹ ڈیزائن کہتے ہیں. کہ اگر میں موٹی سی کچھ مثالیں دے دیتا ہوں، کہ اگر ڈارونین ایوولوشن کے طریقے پر ہی زندگی آگے بڑھ رہی ہے، تو ڈارونین ایوولوشن کا جو طریقہ ہے وہ تو ایک بڑا ہی ٹرائل اینڈ ایرر قسم کا ایک بڑا بھونڈا سا طریقہ ہے. تو ایک اگر برتر ذہن ہے جو کہ بہت برتر ہے اور انفیسمیبل، جس کے پاس نالج اور ساری چیزیں، وہ اس نے ایسا بھونڈا طریقہ کیوں اختیار کیا؟ اسی طریقے سے ہمارے اپنے اندر جو ڈیزیز پائی جاتی ہے، جانوروں میں ڈیزیز پائی جاتی ہے، اور جو آپ کو نیشنل جیوگرافی کا اس پر آپ دیکھیں گے کہ جو شیر چیتے ہیں وہ کیسے ایون جانوروں کے انفینٹس کو چیر پھاڑ دیتے ہیں.
تو وہ بندر کا ایک بچہ ہے، ایک انفینٹ، ایک میں مووی دیکھ رہا تھا، وہ شور کر رہا ہے، چلا رہا ہے، تو آپ کو اپنے بچے کی یاد آ جاتی ہے، اس کے ساتھ وہ کھیل کھیل کے آخر میں اس کو 2 ٹکڑے کر دیتا ہے. تو یہ اس کو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بیڈ ڈیزائن یا ان انٹیلیجنٹ ڈیزائن بھی پایا جاتا ہے. اس کو ایکسپلین کیا ہے اسکرپچرز نے کہ یہ بھی کیوں آپ کو ملتا ہے ساتھ ساتھ، اور میں آپ کو پروپورشن میں رہنا چاہیے. ویسے پروپورشن میں آپ رہیں گے تو یہ آپ کو ایک درجے میں ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ یہ پورا کا پورا چھایا ہوا ہے ہر جگہ کے اوپر، لیکن ضرور آپ کو یہ ملتا ضرور ہے اس کے اندر، جس سے زیادہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو خدا بنانے والا ہے اس کا، وہ معاذ اللہ اس کے اندر کو ظلم کا عنصر بھی پایا جاتا ہے. تو اس کو بہت یعنی اس پر کام بھی ہوا ہے، اور تھیولوجنس نے بھی اس کو ایکسپلین کیا. میں بھی اپنی کتاب کے اندر اس کو کاوش کی ہے ایکسپلین کرنے کی، اور جو اسکرپچرز ہیں وہ بھی اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. جیسے اشارہ کر دوں جو موسیٰ علیہ السلام اور خضر کی سٹوری ہے، اس کے اندر بھی اس قسم کا ایول جو ہے وہ ایکسپلین کیا گیا ہے ایک درجے. جی، اور سائنسدان موت کی بیماری سے بھی تو پریشان ہے کہ وہ بھی ختم نہیں ہو سکتی ہے. جی وہ ساری چیزیں تو پائی جاتی ہیں. اس میں یہ بڑی بہت لمبی چوڑی بحث ہے، یہ پورے ایک لیکچر کے اندر اس کو یعنی لیکچر کا ایک موضوع ہوگا. تو بہت شکریہ سر، بہت تفصیل سے آپ نے بہت اچھی طرح بتایا کہ رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھ کے، اور کس طرح اس نے 0 ڈیفیکٹ سب کچھ بنایا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا بھی جی، بہت اچھا سوالات آپ نے اٹھائے ہیں جی. اور سوال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی تھینکس لاٹ، جزاک اللہ. آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ اینڈ بہت ساری ڈائمینشنس کو کلیئر کیا. میرا ایک پوائنٹ تھا اس حوالے سے جو آپ کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ جب ہم مذہب کے ڈومین میں ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ جو آبجیکٹو ہے اس کائنات کے بنانے کا، تو وہ ہم اس کا سوال جو ہے وہ مذہب دیتا ہے اس کے سوال کا جواب. تو پھر خدا کی وننس آف یعنی جو توحید کا پوائنٹ آف ویو ہے، یا خدا کو کس نے بنایا ہے، تو پھر اس کا سوال کا جواب بھی تو پھر مذہب ہی کو دینے دینا. پھر اس کے حوالے سے مطلب سائنس اپنے ڈومین سے باہر کیا نکل رہی ہے اس طرح یا نہیں؟ جی یہ ہوتا رہتا ہے کام. یہ مذہبی لوگ بھی اپنی حدود پار کر کے سائنس کے ڈومین میں داخل ہوتے ہیں، سائنس کے لوگ بھی مذہب کی ڈومین میں داخل ہوتے ہیں. اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ یہ ہوا ہے کہ سائنس نے ہماری کریکٹ بھی کی ہیں، بلکہ سائنس نے کیا، سائنس سے پہلے فلسفی بھی اس کو کریکٹ کرتے رہے ہیں. جیسے کہ مذہبی لوگوں کا خیال یہ تھا، یا جو اسکرپچرز کے اندر چیزیں بیان ہوئی ہیں، کہ خدا نے اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز، جو جاندار ہیں آدم علیہ السلام نے ان کو بنا دیے. تو سینٹ آگسٹین نے بہت عرصہ پہلے یہ توجہ دلائی تھی کہ ایسی بیوقوفی کی بات نہیں کرنی چاہیے. خدا کے شان شان بھی یہ بات نہیں، اور عقل بھی اس کو نہیں مانتی کہ خدا ٹائم اور سپیس میں بیٹھ کر جیسے کوئی بڑے ہی کوئی چیز بناتا ہے یا باقی لوگ بناتے ہیں اس طرح سے کوئی چیزیں تخلیق کر رہا ہے. تو انہوں نے بتایا تھا کہ اس طرح سے خدا نے تخلیق نہیں کی، بلکہ اس کائنات کے باہر رہتے ہوئے خدا نے تخلیق کی ہے، جس کو بھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ جو خدا کا جو تخلیقی ہاتھ جو نہ نظر آنے والا ہے وہ اس کائنات کے اندر ہے. تو یہ جو تھیوری آف ایوولوشن ہے، دیکھیں اس کے اندر بھی یہی ہوا نا، کہ آئیڈیا یہ تھا کہ ببلیکل جو آئیڈیا اس کو لٹرلی لیا گیا کہ خدا نے اپنے ہاتھ سے بنا دیا تھا آدم علیہ السلام کو، اور باقی جانداروں کو بھی شروع میں یکمشت بنا دیا تھا. تو وہ اب ڈارون ایوولوشن کے نتیجے میں ہمیں پتہ چلا کہ نہیں، یہ تو ایک بڑا لمبا ایک پروسیس چلا ہے، اور خود بخود آٹومیٹڈ طریقے سے ایک چیز دوسرے سے نکلتی چلی گئی ہے، اور زندگی وجود میں زندگی حالتیں تبدیل کرتی چلی گئی. تو کوئی بنانے والا نہ اوپر سے کوئی غیبی ہاتھ سے کوئی چیز کر رہا ہے، نہ ہی اپنے ہاتھوں سے کچھ بنا رہا ہے. تو وہاں سے یہ گڑبڑ پیدا ہو گئی کہ جی کیا اس کو کیسے سمجھا جائے. تو وہاں سے ایک بنا پڑ گئی لوگوں کا، اس پر سے یقین اٹھ گیا کہ جو مذہبی لوگ جیسے کہ بیان کرتے تھے، یہ زیادہ تر یعنی مذہبی لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ ہے. اور پھر وہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ بائبل کے نتیجے میں، اس کو لٹرل پڑھنے کے نتیجے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف جو دنیا ہے وہ 10,000 سال پرانی، تو وہ اس کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں. تو سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ہمارے ڈومین میں داخل نہ ہو، ہمیں نہ بتاؤ کہ خدا نے یہ کس طرح سے چیزیں تمہارے خدا نے بنا دی ہاتھوں سے، یا یہ نہ بتاؤ کہ تمہاری بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے. قرآن کے بھی کچھ اشارات دیے جا سکتے ہیں کہ لٹرل ہم اس طرح سے ترجمے کرنا شروع کر دیں، ان کے انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر دیں کہ بھائی یہ کائنات جو ہے وہ 10,000 سال پرانی ہے، یا زمین 10,000 سال پرانی ہے. تو یہ ہوتا رہتا ہے. یہ بالکل آپ کی آبزرویشن ٹھیک ہے کہ سائنٹسٹ بھی جو ہے وہ اس کو
جو ڈومین آف سائنس ہے اس سے نکل کر میٹا فزکس میں داخل ہوتے ہیں, اور دوسری طرف کے لوگ بھی یہ کرتے رہتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ وہ جتنا سائنٹیفک میریکلز پائے جاتے ہیں قرآن مجید کے اندر, قرآن 1400 سال پہلے بتا دیا تھا, اس کو آپ اگر صحیح قرآن مجید کے کانٹیکس میں پڑھے تو وہ بہت سارے میریکلز اس طرح میریکلز نہیں رہتے. قرآن مجید کو اس قسم کے میریکلز نہیں چاہیے اپنے مدعا بیان کرنے کے لیے. اس کے پاس اور بہت اس نے زبردست قسم کے استدلال کیے. اس طرح کی چیزیں بھی ہیں لیکن وہ تھوڑی ہیں. اپنا جو اس کا استدلال ہے جو اندر سے پھوٹتا ہے, کیونکہ اس کو سمجھا نہیں گیا, سائنس کا بہت شور غوغا ہو گیا, تو سائنس کے ساتھ مطابقت پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے قرآن مجید کی, حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے.